کی جو بھی شادیاں ہوئی ہے، پہلی پروفٹ کی شادی ہوئی تھی، ان کی ایج 25 نہیں ایئرس تھے. اور سوال نہیں سمجھا میں. نبی از مسٹیکن ٹو بی اے وومنائزر. وومنائزر، ہاں جی. تو یہ ان کا سوال ہے جو ہرشدہ جی سوال کر رہی ہے. ان کا سوال ہے کہ پروفیسر نوز باللہ ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ لڑکیوں کا زیادہ استعمال کر رہے تھے، وومنس کا زیادہ استعمال کرتے تھے اچھا 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 فار دیئر پلیجر. ہاں تو یہ اچھا جو ہے اچھا. یہ ساری دیز آر اونلی، یہ تہمت ان پر لگی ہے، دیٹس اٹ، نتھنگ ایلس. تو اگر آپ دیکھیں گے قرآن میں، حدیث میں، اس کا زبردست ٹاپک ہے، زبردست. آؤٹ رائٹلی ایک اس منٹ کو. حمزہ بھائی، ایک سیکنڈ میں معافی چاہ رہا ہوں. آپ ہی بولیے ایک چھوٹی بات. یہ ہمارے فری بھائی کہاں تو بھی چلے گئے. فری بھائی کو بلاک کر دیتا ہوں. فری بھائی جب بھی ہمارے ارشدہ سسٹر کا کوشچن آتا تم ہلو سائڈ سے پتلی گٹی پکڑ کے نکل جاتے ہیں. پہلے جلدی آؤ فری بھائی، تم نہ تو تمہارا بلاک بین کر دیتا ہوں یہ چینل سے. میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ بھائی فری بھائی ذرا رہے، ذرا سوال سنے، ذرا جواب دے. بولے تو نہیں سائڈ سے نکل جاتے. حمزہ بھائی سوری، کنٹینیو بھائی. میں بلاتا ہوں فری بھائی کو، میں بھی جواب دیتا ہوں. بہت اچھا ٹاپک ہے ماشاء اللہ. ہمارے ان کے بھائی بھی جڑیں گے، شارٹ میں رکھیں گے، آپ زبردست رکھیں گے. جی ہمارے ریاض آپ بھائی بھی انہوں بھی جواب دیں گے. جی حمزہ بھائی. آپ اسٹارٹ کرو، کوئی بات نہیں، آئی ول فالو آفٹر یو. اچھا ایسا بولتے، ٹھیک ہے. شکریہ حمزہ بھائی. دیکھیے سسٹر، بالکل کچھ لوگ اٹھاتے ہیں ایکس مسلمس، یہ دیوانے کتے لوگاں اٹھا رہے، سو بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی یہ سوالات اٹھائے گئے پہلے سے. مطلب حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پانے کے بعد میں ان لوگوں کے پاس انگلی اٹھانے کا کوئی موقع نہیں ملا، تو یہی موقع ہے بلکہ لوگ اٹھاتے تھے. لیکن وہ دیوانے کتے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی جو امپورٹنٹ ہے. حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی خاتون جو عمر میں بھی بڑی تھی ان سے شادی کریں، اور حالانکہ وہ بیوہ تھی، اور انہوں نے خود حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا تھا. تب وہ ان کے پاس کام کر رہے تھے، تب وہ ان کو فائدہ ہونے لگا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور منافع بہت زیادہ آنے لگا. ان کی ایمانداری، ان کی سچائی دیکھ کر کے وہ بھاگ گئی. اور ان کو ایک دفعہ جب وہ تجارت کر کے مکہ لوٹ رہے تھے، پورے سامان لے کے جا کے، جو پورا کام ختم کر کے جب وہ پھر لوٹ کے آ رہے تھے مکے کو، تب انہوں نے دیکھا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو. وہ کچھ نوجوان تھے، 24 یا 25 سال کے، تو اتنا خوبصورت دکھ رہے تھے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کے سر کے اوپر جو آسمان پہ جو ابر کا سایہ تھا، وہ دیکھ کر کے انہوں اور تعجب ہو گئے، اور جو ہے سو ان کو محبت اور ابھر کے آ گئی. اور حضور محمد مصطفیٰ، ظاہر سی بات ہے میں ان ڈیٹیل بول رہا ہوں اور یہ جواب میں ڈیٹیل میں دینا چاہ رہا ہوں. جب حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کیا بولتے ہیں، سعودی میں گرمی بہت ہوتی ہے، تو گرمی کی ظاہر سی بات ہے گرمی میں پسینہ آتا. تو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیشانی پہ جو پسینہ آتا تھا، وہ دیکھ کر کے اور بھی خوبصورت دکھتے تھے ہمارے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک چیز نہیں تھی ان کو محبت آنے کے لیے، انہوں شادی کا پرستاؤ رکھنے کے لیے، بھیجنے کے لیے بہت سارے چیزاں تھے. ان کی خوبصورتی تھی، ان کی ایمانداری تھی، ان کو فائدہ ہو رہا تھا، ان کو منافع ہو رہا تھا، خوبصورت تھے، ابر کا سایہ دیکھے، اور نوجوان تھے. تو حضور نے جو ہے سو پرستاؤ بھیجے. اور ہاں، ایسا نہیں کہ بھائی ہمارے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو بہت چاہتے تھے شادی کے بعد. یہ چیز یہ کتوں کو سمجھ میں نہیں آتی، اسلام فوبس کو، کہ جب وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرے، جب تک کسی کے بارے میں سوچے بھی نہیں تھے. دوسری یا تیسری شادی ہمارے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہے. تو کچھ روایتوں میں آتا ہے دوسری ہوئی ہے، کچھ روایتوں میں آتا ہے تیسری ہوئی ہے. ہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں جب کہ لوگ کیا ہے معلوم، تاریخ نہیں تھی، مینٹین نہیں کرتے تھے، تو ایسا پرابلم ہو جاتا تھا. تو تاریخ کوئی چیز کی، یہی چیز اسلام میں جو ہے سو تھوڑا مس میچ ہوتا تاریخ کے حساب سے. تو دوسری شادی جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروائی گئی تاکہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم دور ہو سکے، انہوں غمگین رہنے لگے. ان کے حضرت بھی فاطمہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب انہوں دنیا سے پردہ فرمائے،
اور ہم ان کے ساتھ ساتھ چاچا بھی جو ہے سو ان کے گزر گئے، تو حضور بہت اکیلے محسوس کرنے لگے، بہت ہی زیادہ چاہنے والے جب دنیا سے چلے گئے، تو یا یقین حدیث میں آتا ہے کہ وہ سال کو ہی غم کا سال رکھ دیے. تو یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں جب تک تھے، جب تک کیا کسی کی شادی کے بارے میں سوچے، کیا نہیں سوچے. صحابہ کرام ہی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذری تکلیف برداشت نہیں کرتے تھے. ماں باپ قربان بولتے تھے، جب کبھی بھی آگے حضور کے پاس کچھ بات چیت کرنے آتے تھے، حضور کو دیکھتے تھے، بات کرتے تھے، کچھ بولتے تھے نا، تو پہلا الفاظ یہی ہوتا تھا، اے حضور آپ پر میرے ماں باپ قربان. بھائی ان کے غم میں وہ لوگ بے چین رہتے تھے. تو وہ لوگ نے خود سوچا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی سوچا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی حکم آیا کہ بھائی فوٹو دکھائی گئی حضرت حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر وہاں سے جب اللہ کا حکم آیا تو ہی شادی کرے انہوں. فوٹو جب دکھائی گئی، ایسا نہیں ہے کہ بھائی ان کے رہنے کے باوجود بھی جو ہے سو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری کرے، تیسری کرے، چوتھی کرے، ایسا نہیں. ان سے محبت بھی کس سال بہت میں کرتے تھے. ہو گیا؟ ہاں حمزہ بھائی ایک منٹ، ہیلو. میں چاہتا ہوں کہ ان شارٹ سہیل بھائی آپ ہے؟ سہیل بھائی، لگتا نہیں. سہیل جی بھائی میں ہے، کچھ عرض بول لیجیے. اچھا ٹھیک ہے، حمزہ حمزہ بھائی بھائی بولیے. کو بولنے دیجیے. حمزہ بھائی بولیے، پھر سہیل بھائی بولیں گے انشاءاللہ. میں اور جی کروں گا ان کا انشاءاللہ کنٹینیو. جی ان سہیل کا بھائی، سوال یہ تھا. حمزہ بھائی آپ. ہاں جی ان کا سوال یہ تھا کہ نوز باللہ پروفٹ جو تھے وہ ایز اے وومنائزر تھے. تو اگر آپ دیکھیں گے ان کے جو بھی بڑے مخالف تھے اس وقت کے، وہ بھی ان کو یہ تانا نہیں دیتے تھے کہ آپ وومنائزر ہو. یہ ڈیفائن کرتا ہے پروفٹ کا کریکٹر کیا ہے. تو یہ سٹارٹ ہوا تھا ٹرینڈ بائی دا اورینٹلسٹس ان 17 to 18 سینچری میں، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں تھا پروفٹ کو ڈیفیم کرنے کے لیے، کیونکہ ان کی پرسنالٹی ایسی تھی. اب ہم تاریخ میں جاتے ہیں تو پروفٹ نے جو شادیاں کی ہے اس کا ریزن کیا ہے. تو اگر ہم تاریخ میں جائیں گے تو پروفٹ کی جو شادی ہوئی تھی پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ ان سے آلموسٹ ڈبل کی ایج کی تھی. پروفٹ 25 سال کے تھے اور حضرت خدیجہ تھی وہ 40 تھی یا 40 کے اوپر تھی، جو تاریخ میں آ رہی ہے روایتیں. جی 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 آلموسٹ اگر ہم دیکھیں گے آلموسٹ ٹل آئی تھنک 24 سال تک، یعنی کہ آپ بات کریں پروفٹ ٹل 50 سال تک پروفٹ نے کوئی شادی ہی نہیں کی. 50 سال تک، جب 50 سال کی ایج تک پہنچے وہ. اب آپ مجھے بتائیے، وومنائزر وہ پرسن ہوتا ہے جو اپنی جوانی میں ساری لڑکیوں کو استعمال کرے. اب پروفٹ 50 کی ایج میں پہنچے ہیں تو تب تک انہوں نے ایک ہی شادی کی تھی حضرت خدیجہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر ہم لاجیکلی دیکھیں گے تو ان کی عمر تھی 50 سال. تو یو آلسو نو دیٹ 50 سال میں ایز کمپیئر ٹو 20s میں بندہ زیادہ وومنائزر ایکٹ کرتا ہے رادر دین ان 50s. تو یہ جو ہے یہ ان کا پہلا ترک جو ہے یہ جو سو کالڈ اسلاموفوبس لگاتے ہیں، یہ یہاں پر ترک ختم ہوتا ہے. تو جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو آپ کو بہت دو تین چیزیں دیکھنی پڑیں گی. دیر آر پولیٹیکل ریزنس. پروفٹ نے شادی کی، جب پروفٹ نے ہجرت کی مکہ کی طرف، مکہ سے مدینہ کی طرف، اگر آپ دیکھیں گے وہاں پر، تو وہاں پر بہت سارے ہرڈلز تھے پروفٹ کو جس سے اس کا دین آگے بڑھے. تو اس میں بہت ساری ٹریٹیز انہوں نے کی مدینہ کے ساتھ، اینڈ دین مکہ کے لوگوں کے ساتھ بھی ان فیوچر. بٹ جو ہی پہلے انہوں نے مدینہ کے لوگوں کے ساتھ ٹریٹی کی تو اس میں جب اس سے پہلے ہی کیا ہوا تھا، جب مکہ میں ہی ان کو ایک نیوتا آیا تھا شادی کا حضرت سودا کا، کیونکہ ان کے بچے چھوٹے تھے، وہ ہی واز فیلنگ آئسولیٹڈ. تو ایک عورت تھی، انہوں نے ان کو نیوتا دیا آپ ان سے شادی کیجیے. تو اس میں دو تھی، there were two persons. ایک تھی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دین آفٹر دیٹ واز حضرت عائشہ. تو سودا کی بات تھی، سودا جو تھی وہ ان سے بڑی تھی، شی واز آلریڈی میریڈ آلسو. تو پروفٹ نے ان سے شادی کر لی. اور حضرت عائشہ جو تھی ان کی آلریڈی انگیجمنٹ ہوئی تھی اور وہ آلریڈی انگیج تھی، شی واز آلریڈی انگیجڈ. تو جب ان کے فیوچر ان لاز ان کے تھے، ان کو پتہ چلا کہ یہ مسلمان بن گئی ہے، تو انہوں نے وہ رشتہ توڑ دیا. تو یہاں سے آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے کہ عائشہ صدیقہ واز میچورڈ. اب یہاں پر جو اسکالرز ہیں ان میں اختلافات ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر 9 سال کی تھی یا 19 سال کی تھی، ان کی شادی ہو گئی تھی. تو یہ آپ کو دو اسکول آف تھاٹ ملیں گے.
حدیثوں میں بھی اور ہسٹری میں بھی. آدھے کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال تھی, آدھے کہیں گے 19 ہے. One says she was 9 years when she consummated marriage. Other says she was 19 when she consummated marriage. تو یہاں پر دونوں اسکول آف تھاٹ ملیں گی, مگر دونوں اسکول آف تھاٹ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی جو شادی تھی حضرت نبی کے ساتھ, اٹ واز آل پلانڈ. کیوں؟ کیونکہ پروفٹ جو تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کی جو ڈومیسٹک لائف ہے وہ ساری ایک ایسی خاتون کلیکٹ کرے, امپرنٹ کرے, وہ خاتون کرے جو ایک جو جس کے ذہن میں کچھ اور ہو نہیں ابھی, کیونکہ دیٹس وائی حضرت عائشہ صدیقہ واز اے ورجن ادر دین جو باقی وائفس تھی پروفٹ کی. آئی تھنک 1 or 2 وائفس جو پروفٹ کی تھی وہ ورجن تھی, باقی جو تھی وہ دے ور آل وہ وڈوز تھی ساری, انہوں نے آلریڈی میرج کی تھی. تو یہاں پر آپ کو حدیث ملے گا. بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو دکھایا گیا تھا پروفٹ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی تھی حضرت عائشہ صدیقہ پروفٹ خواب میں دکھایا گیا تھا. بخاری 7012 اوپن کرنا ہے اسماعیل بھائی. جی بھائی ہیلو, اوپن کر رہا ہوں بھائی, اوپن کر رہا ہوں. 7012 کو یہ پرائم ریزن تھا, یہ اللہ کی طرف سے تھا شادی کرنا. 7012 بخاری. یہ اس لیے تھا کہ وہ پروفٹ کی ڈومیسٹک لائف کو ریکارڈ کرے, اور ان فیوچر آپ دیکھو گے جو حضرت عائشہ صدیقہ تھی 7012 7012 وہ ٹھیک جو ہے. ہے وہ نریٹر تھی سب سے زیادہ حدیثوں کی. اٹ واز حضرت عائشہ صدیقہ جس نے سب سے زیادہ 5th لارجسٹ نریٹر آف حدیثز. وہ کمپینینز کو پڑھاتی تھی. شی واز گیونگ فتوا, جو آج کہتے ہیں کہ مولانا زیادہ فتوا دیتے ہیں. شی واز آلسو گیونگ انڈیپینڈنٹ فتوا, وہ خود اپنے رول پہ فتوا دیتی تھی. تو یہاں سے آپ کو اس کا نالج, اس کا سمجھ آئے گا بھائی پروفٹ میریڈ حضرت عائشہ صدیقہ. تو کیپچر از ڈومیسٹک لائف. تو پھر دوسری شادیاں جو آ رہی ہیں حضرت, اس کو پڑھیے تب تک. کیا بولے, پڑھوں میں؟ ہاں پڑھیں, کوئی دقت نہیں. He narrated Aisha Siddiqa Radhiyallahu anha, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said to me, "You were shown to me twice in my dream before I married you. Beshak, I saw an angel carrying you in a silken piece of cloth, and I said to him, uncovered her, and be told it was you. I said to myself, if this is from Allah, then it must happen." بالکل یہ صحیح حدیث ہے. ہاں بالکل صحیح حدیث 70. تو یہاں پر Then بخاری you میں were کلیئرلی کہا گیا ہے, ہاں ہاں یہاں پر کلیئرلی کہا گیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے وہ پروفٹ کو خواب میں دکھائی گئی تھی. ان ڈریم شی واز شون ٹو ہر دیٹ یو شوڈ میری ہر. اس لیے بالکل پروفٹ نے ویٹ کیا, پروفٹ ویٹڈ فار 3 years. تو یہاں سے جو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں لاجیکل بے شک بے شک. ڈیڈکشن کرتے ہیں کہ اٹ واز ریزن واز سمپل, اٹ واز ڈومیسٹک ریزن. تو پھر دوسری شادی انہوں نے جو کی ہے حضرت زبیریہ رضی اللہ عنہ سے, اٹ واز اور پولیٹیکل ریجن. وہ جو ٹرائبس کے بارے میں, وہ ایک بڑی قبیلے کی وہ تھی, نوبل فیملی سے بلانگ کرتی تھی. تو پروفٹ نے کہا کہ چلو جو مدینہ میں ٹرائبس ہیں, جیوز ہیں, ان کو اکٹھا کرنے کے لیے, سپورٹ کے لیے میں شادی ان سے کرتا ہوں. تو جب انہوں ایک نے منٹ شادی کی, حمزہ بھائی, میں 1-2 منٹ چاہتا ہوں آپ سے. ہمارے سلمان بھائی بڑی کیا بولتے بزی بھی ہے, پھر بھی میں کہنے پر جوائن کرے. اوکے, السلام علیکم سلمان بھائی. وعلیکم السلام. مصروفیت خیریت سے مصروفیت کہتے ہیں. وعلیکم السلام بھائی لوگ. مصروفیت. ہاں ہاں خیریت سے. سلمان بھائی, یہ سوال آیا ہے, ہماری ایک سسٹر ہے, روزانہ آ کے سوال کرتی ہے, بہت پیارے سوالات ہوتے ہیں, اور اچھا ہمیں اچھا. بھی ہماری اسٹریم بہت اچھی جا رہی ہے ان کی طرف سے. تو انہوں نے سوال کیا, تو میں چاہ رہا تھا آپ تھوڑی روشنی ڈالے, انہوں بھی ایک سوال کرے, اور ایک ٹیڈی بھائی ہے, انہوں نے بھی 2 سوال کیے ہیں چھوٹے چھوٹے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کا موقف پہلے آ جائے, پھر انشاءاللہ ہماری لانگ چلتے رہتی ڈسکشن. آپ بتائیے کیا تھا, میں تو ابھی جوائن کیا میں نے. ہاں یہ بول رہی ہیں کہ ہیلو بھائی لوگ, میں مفتی منہاج کے ویڈیو سن رہی تھی, تو انہوں نے بتایا نبی از مسٹیکن ٹو بی اے وومنائزر, بٹ اٹ از ناٹ دی کیس. جو عورتوں سے شادی کر لیے بول کر کے ان کا سوال ہے, زیادہ عورتوں اب سے شادی کر لیے, یہ اس کو سوال ہے. غلط بتاتے ہیں ایکس مسلم. ہاں اس کو غلط بتاتے ہیں. حمزہ بھائی ایسے ہی ہے نا سوال؟ جی یہی ہے. اچھا اچھا, نہیں مجھے لگا ابھی فی الحال جو حدیث پڑھ رہے تھے اس کے کانٹیکس میں
نہیں اس میں تو میرا خیال ہے بہت سارے اسکالرس ماشاءاللہ بہت بہترین جواب دے چکے ہیں الگ الگ، کیونکہ اس کے لیے اگر اور باقاعدہ عامر حق کا میں نے بہت پہلے سنا تھا، بہت بہترین اس کا تھا جواب، وہ ویڈیو دیکھنی پڑے گی، اگر موقع ملے گا تو الگ سے لگا دیں گے. لیکن امپورٹنٹ بات کیا ہے، جب اگر ہم نیوٹرل لیول پہ دیکھیں، اگر کوئی کسی پہ الزام لگاتا ہے کہ ایسے ایسے تھا، تو پھر ہمیں وہ نکاح کی نوعیت دیکھنی پڑے گی نا، کہ وہ نکاح کس کانٹیکسٹ میں ہوئے، ہے نا. ہاں تو اگر ہم سارے نکاح دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کے، تو جی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جو الزام ہے یہ غلط ہے. باقاعدہ بہت جو اورینٹلسٹ وغیرہ بھی ہیں نا، جو اللہ کے رسول کی زندگی کو کہہ سکتے ہیں کہ ریسرچ کیا، ادھین کیا ہے، وہ بھی اس الزام کو نہیں لگاتے ہیں. تو وہ سارے حوالے الگ الگ ویڈیوز میں، کبھی مفتی مناج صاحب نے، کبھی عامر حق نے، الگ الگ دیے ہیں. شارٹ میں دو چار میرجز کو بتا دیتا ہوں، وہ آپ سب کو بھی پتہ جی ہی ہوں گی، لیکن وہ سوال کے حساب سے بتا دیتا ہوں. لیکن سب سے پہلا نکاح اماں خدیجہ سے تھا، جی ٹھیک ہے، اور تقریباً لمبے ٹائم تک وہی نکاح رہا اللہ کے رسول کا، ہے نا. وہ بے ساری شک اولاد بھی اماں خدیجہ سے تھی، اور بے شک احادیثوں میں آخر تک ملتا ہے کہ ان کی ہی زیادہ تعریف کرتے تھے، یاد بھی بہت کیا کرتے تھے، ٹھیک. سبحان اللہ. اور یہ ساری روایت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہے نا. اس کے بعد جو ہے دو نکاح ہوئے ہیں، ایک میرا خیال ہے نام ہو سکتا ہے کہ پیچھے ہو جائے، اماں سودا سے ایک نکاح ہوا ہے جو ایجڈ تھی کافی، اور بچوں کا خیال رکھنے کا معاملہ ان کے پاس تھا. اس کے بعد اماں عائشہ سے ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح، ہجرت کے بعد، کوئی کہتا ہے 1 سال بعد، 2 سال بعد، کتنا بھی ہے، وہ نکاح ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو نکاح ہوئے ہیں، یہ اماں عائشہ کا نکاح، ایک اماں سودا کا نکاح، اماں خدیجہ کے بعد، جو ایک اس میں کوئی آپ کو بیک گراؤنڈ نہیں ملے گا، مطلب اس طرح سے جو الزام لگا رہے ہیں، جیسے غلط طرح سے جو لوگ کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے. اچھا، اماں عائشہ کے کانٹیکس میں تو آپ کو معلوم ہے ایج والا ایشو ہوتا ہے، تو اس میں 2 اوپینین ہے اسکالرس کے، ہے نا. اور جو ہم اوپینین میں مانتا ہوں، یا کچھ یہاں پہ لوگ مانتے ہوں گے، وہ ہم تو کہتے ہیں کہ اتنی ایج کی تو نہیں تھی وہ، ٹھیک ہے، جتنی بھی رہی ہوں گی 20-21 سے اوپر کی تھی، تو وہ کانٹیکس بھی وہاں ختم ہو جاتا ہے. تیسرا، اس کے بعد ایک میرے خیال میں ایک نکاح ہوا تھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی سے، جی جی جی. تو وہ بھی ان کی طرف سے تھا، حضرت عمر کی طرف سے، اس نیت میں کہ وہ اہل بیت سے تعلق کا معاملہ جڑ جائے، اچھا ٹھیک. ماشاء اللہ. ہاں، اور ہاں ان کی زبردست. مسکتا. اس کے بعد ایک نکاح آخر میں جا کے ہوا میرا خیال ہے فتح مکہ کے بعد، وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی سے تھا. وہ بھی انہی کی ریکویسٹ پہ، وہ حدیث میں آتا ہے کہ جب فتح مکہ پہ اسلام تو قبول کر لیا ابو سفیان نے، لیکن لوگ کیونکہ وہ دشمنی لمبے وقت تک رہی تھی، تو مسلمانوں نے وہ عزت تو نہیں دی، مطلب ہاں ہاں دوستی تو نہیں ہو جائے گی نا ایک دن میں. صحیح بات تو انہوں صحیح نے بات. تھوڑا سیکیور کرنے کے لیے 2 کام کیے تھے. اور ایک تو خود بولا تھا کہ میں مجھے کہیں جہاد پہ بھیج دیجیے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں وہی لڑوں، سوسائٹی میں تو مجھے معلوم ہے مجھے نہیں مل پائے گا وہ اسٹیٹس. صحیح بات. اور آپ دوسری میری ریکویسٹ ہے کہ میری بیٹی سے آپ نکاح کر لیجیے، تاکہ اچھا میری اچھا. اور آپ کی رشتہ داری کا خیال کریں مسلمان. اور سبحان تیسری اللہ. ریکویسٹ ہے کہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کو کاتب پہ وہی رکھ لیجیے، اچھا تاکہ ان کا اچھا. معاملہ سیکیور ہو جائے. تو آپ سمجھ گئے نا یہ شادی. اس کے بعد جو زبردست. نکاح ہے، اس کے بعد جو نکاح اماں جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور میرا خیال ہے اماں ریحانہ سے، ہے نا، اماں صفیہ سے. تو تینوں صفی. نکاح آپ دیکھیں گے تو جو ہمارے مدینہ میں یہودیوں کے جو قبیلے تھے نا، تو ہاں ان کے بڑے لوگ کا مطلب ہے جو مین لوگ تھے، جن کے تھرو قبیلوں کے لوگوں سے بات ہی نہیں ہو سکتی تھی. مثال کے طور پہ اماں صفیہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ، تو ان کے جو میرا ان کے والد کا نام میں بھول گیا، نام بھول گیا، سوری، اس کو ابھی اسکپ کرتے ہیں. تو وہ اپنے جو بنو قریظہ اور بنو 2 قبیلے تھے نا، ان میں سے کسی کے لیڈر تھے وہ، ہے نا. اچھا اور اچھا. جو دعوت کا کام تھا انہی کے تھرو ہوتا تھا، یعنی کہ پہلے ان سے بات ہوگی، اور وہ اپنے لوگوں تک اللہ کے رسول کی سچی بات نہیں پہنچاتے تھے، اچھا. ہے نا. اور یہ تک میں شارٹ میں کر دیتا ہوں، بہت لمبا ہو جائے گا. ایک یہ تک ہمیں بات ملتی ہے کہ ایک بار اماں صفیہ گھر پہ تھی، یہ جو الزام لگاتے ہیں نا ایکس میں یہ بات نہیں بتاتے، اماں صفیہ گھر پہ تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد صاحب آئے ہیں غصے میں، اور ان کے پیچھے جو ان کے انکل یا چچا تھے، چچا تاؤ کوئی تھے، وہ بھی آئے. اور ان اچھا. کے چچا جو تاؤ ان کے والد صاحب سے پوچھتے ہیں کیا یہ وہی نبی ہے؟ تو وہ نیچے منہ کر لیتے ہیں، تو کہتے ہیں افسوس کہ ہاں یہ وہی نبی ہے. تو وہ پوچھتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے، کیا ہے تمہارے دل میں، مطلب تم لیڈر ہو، ہے نا، قبیلے کے لوگوں کو جواب دینا ہے. تو بولتے ہیں میرے دل میں اس کے لیے صرف نفرت ہے. تو اماں صفیہ کو تو پہلے ہی معلوم تھا اللہ کے نبی ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں. تو بالکل. لیکن لوگوں میں نفرت ان کے والد صاحب نے بہکائی، لیکن جب بنو قریظہ کا معاملہ ہو گیا، اس طرح سے باتیں ہو گئی نا،
تو پھر اللہ کے رسول نے جو ہے صرف جو نکاح ہوا ہے اما صفیہ سے اور ان کو آزاد کیا گیا صرف اس نیت سے کیا کہ یہ ہو سکتا ہے اس مسئلے میں آ کے اسلام قبول کر لے. اچھا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. زبردست اسی طرح زبردست. سے اما جویریہ جو تھی وہ بھی اپنے قبیلے کے بڑے لوگوں میں سے ایک کی بیٹی تھی. او اما جویریہ سے بھی جو نکاح ہوا تھا وہ اس لیے اللہ کے رسول نے کیا کہ یہ جو دوسرے مدینے یہودی قبیلے ہیں نا یہ اس کا خیال کریں اور دشمنی پہ آمادہ نہ ہو مسلمانوں کی اور دین کی طرف آئیں. تو زبردست. آپ دیکھیں تو اما عائشہ کے نکاح کے بعد اور میرا خیال ہے اما حفصہ کے نکاح کے بعد عمر کی جو بیٹی تھی بلکہ اما عائشہ کے نکاح کے بعد کوئی بھی نکاح ایسا نہیں جو اللہ کے رسول کی جس میں خود کے انیشیٹو ہو. ہاں ایک اما ماریا رضی اللہ تعالیٰ ہیں تو ان کے لیے بولا جاتا ہے کہ مصر کے جو وہ راجا تھا اس کو لیٹر لکھا گیا لیکن اس نے نہ ایکسیپٹ کیا نہ ریجیکٹ کیا. ان کو ایز اے گفٹ بھیجا. خیر اس میں اختلاف ہے کہ ان کو باندی کے طور پہ بھیجا. اس میں اختلاف ہے. کچھ روایتوں میں ہے کہ باندی کے طور پہ بھیجا. مان لیتے ہیں فی الحال کے طور پہ والی بات. لیکن یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ راستے میں بھی جو صحابی ان کے ساتھ آ رہے تھے نا جو سفیر تھے ایمبیسڈر تھے تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ کون ہے آخری رسول ہے. انہوں نے بتایا انہوں نے اسلام قبول کر لیا راستے میں. ماشاء اللہ. اور ہمیں روایتوں سے ملتا ہے کہ وہ خود ولنگلی چاہتی تھی کہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہیں وہ نکاح کریں اور اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ نکاح کیا. تو یہ بھی اما ماریہ قبطیہ کی اسلام کے لیے محبت تھی جو اللہ کے رسول سے معاملات ان کے آگے چلے. تو یہ آپ دیکھیں گے ایک ایک کر کے. تو اب obviously آپ دیکھیں ہاں ہم ایسا تو نہیں ہے کہ مسلمانوں کی ہسٹری کی سب سے خاص بات یہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی خراب بات بھی ہے اسلام کے خلاف ملی ہے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں میں تاریخ میں مل جائے گی ہے نا. یہ ہمیں مسلمانوں کا اچھی نہ لگے. مثال کے طور پہ مجھے یہ نہیں اچھا لگتا کہ غزوہ احد میں اللہ کے رسول کے دانت شہید ہو گئے. میں نہیں پڑھ پاتا اس کو. ٹھیک ہے. لیکن مسلمان اتنے ایماندار ہیں کہ یہ چیز نہیں چھپا سکتے تھے. نہیں چھپائی نا. وہ لکھی ہوئی ہے. ایسا ہوا تھا. تو مسلمانوں نے موسٹلی پورا کوشش کی ہے کہ من جو باتیں ہم تک پہنچے. تو جتنی بھی آپ تصدیق کریں گے نکاحوں کے اللہ کے رسول کی تو ایک ایماندار انسان ہوگا وہ کبھی نہیں بولے گا جو الزام لگایا جاتا ہے. اور ایسے لوگ رہے جنہوں نے ثابت کیا ہے ریسرچ کر کے نہیں اللہ کے رسول ایسے نہیں تھے. پھر آخر میں عامر کی بات مجھے یاد آتی ہے. وہ اس لیے یاد آتی ہے کہ انہوں نے اچھے طریقے سے کہتے ہوں. حالانکہ یہ بات اس سے پہلے میں بھی کہہ چکا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ آخر میں یہ حال تھا. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک وقت دن کے دن یا مہینے تو نہیں ہفتے گزر جاتے تھے کہ ہمارے گھر میں 2 وقت کا شاید کھانا نہیں ہوتا تھا. تو اللہ کے رسول سب کو بلا کے کھانے کی قلت کی وجہ سے ساری بیویوں کو بلا کے ایک ساتھ ہی کھاتے تھے. ٹھیک ہے. اور کئی دن ایسے گزر گئے گھر میں چولہا نہیں جلا. تو اگر کوئی لائف پڑے گا اللہ کے رسول کی تو وہ جھوٹا ہی آدمی ہوگا جو اس طرح کی بات کرے گا. سلمان بھائی آپ نے تقریباً زبردست جوابات دے دیے. میں بچپن میں خالی ایک ہی چیز سنا تھا. چھوٹا تھا بالکل. نوجوانی کے قدم رکھ رہے تھے اپن جوانی میں. جب میرے کو ہمارے استاد بولے تھے کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی جتنے بھی شادیاں کریں نا تو صرف اور صرف اس کے پیچھے مقصد اسلام پھیلانے کا تھا اور سردار کی بچیوں سے شادیاں کریں. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. بلکہ قرآن کی آیت بھی بتائے میرے کو. شاید وہ قرآن کی آیت ہمارے فری بھائی کے دماغ میں ہوں گی. فری بھائی وہ قرآن کی آیت کون سی ہے فری بھائی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حضور اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے, جب وہ کرتے ہیں تو اس میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے. سورہ نجم کی ابتدائی آیت. ہاں سورہ نجم کی ابتدائی آیت ذرا دیکھ کے بتاؤ. میں یہاں پر کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں, بتانا چاہ رہا ہوں. یہ زبردست آیت ہے, یہ بتائے تھے میرے کو. تو اور ایک سوال سلمان بھائی کوئک, یہ تو تقریباً آپ اچھے جوابات دے دیے. یہ کون کی ہے بھائی ہمارے بھائی صاحب, یہ دنیا فلیٹ ہے یا گول ہے, قرآن میں کیا دیا ہے, تمہاری نظر میں کیا, بول کے انہوں پوچھ رہے ہیں. سلمان بھائی اس کا جواب تو آپ ہی بہتر دے سکتے ہیں. دنیا فلیٹ ہے یا گول ہے, قرآن میں دیا گیا ہے, تمہاری نظر میں کیا. دیکھیے پہلی بات ریلیجن میں تو جو بھی بھائی لوگ سوال پوچھ رہے ہیں ہماری نظر میں کچھ نہیں ہوتا, ہماری کوئی اوقات نہیں ہے, ہم اوپینین نہیں ہوتا ریلیجن میں. ریلیجن میں جب واضح بات ہوگی تو ہم وہ بتا دیں گے. قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ دنیا فلیٹ ہے, نہ ایون اس کی طرف مطلب جتنا میں نے پڑھا اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اوبلیٹ اسپیروئڈ وغیرہ جو شیپ ہے اس کی طرف اشارہ ہے. جتنا مجھے ہوتا ہو سکتا ہے کسی نے سرچ کیا تو کہا ہو اشارہ, لیکن فلیٹ کی طرف تو نہیں میں نے آج تک سنا. ٹھیک ہے. البتہ کوئی, میں تھوڑا نیوٹرل ہونا چاہوں گا, کوئی کہے کہ کبھی کسی اسکالر نے کلیم نہیں کیا. کچھ اسکالرس نے کلاسیکل ٹائمس میں کلیم کیا ہے لیکن وہ ان کا اپنا اوپینین ہے, انہوں نے قرآن سے کوئی دلیل نہیں لی ہے کہ قرآن میں نہیں ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ کسی اسکالر نے کبھی کہیں کہہ دیا ہو اپنے ذہن سے,
تو نہیں وہ اسلام نے کہہ دیا ایسا نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا میں ایک اور بات بتانا بھول گیا, اما سودا سے ریلیٹڈ بات تھی, میں نام اگر آگے پیچھے کر رہا ہوں, تو اما سودا کیونکہ بہت ضعیف تھی, تو بچوں کی ذمہ داری وہی کرتی تھی شروع میں. تو اللہ کے رسول کو یہ بات معلوم تھی یہ اس وجہ سے کر رہی ہیں, تو اللہ کے رسول نے ایک بار ان سے بولا تھا کہ آپ یہ جو بھی کام خدمت انجام دے رہی ہیں آپ چاہیں تو اس سے بری ہو جائیں. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ احسان والی بات ہے, تو آپ پریشانی اٹھاتی ہیں تو آپ چاہیں تو اس سے بری ہو جائے. تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں, کہ مجھے اس عمر میں کسی مرد کی خواہش نہیں رہی, میری عمر اتنی ہو گئی ہے, لیکن میں پھر بھی چاہتی ہوں کہ آخرت میں آپ کی ازواج میں سے اٹھائی جاؤں, بیویوں میں سے اٹھائی جاؤں, تو مجھے سبحان ایسے اللہ، ایسے ہی رہنے دیجیے. تو یہ بھی اما سودا کا خود کا انیشیٹو تھا اللہ کے رسول کی طرف. سبحان اللہ، ماشاء اللہ سلمان بھائی زبردست. اور ایک چھوٹا سا سوال ہے ان کا، اس کا تو کلیئرلی قرآن کی آیت ہے نا بھائی. بھائی کتنے تو بھی سوال کرتے بھائی، کل آؤ، کل سوال لیں گے آپ کے. سلیب بنا صحیح کیا جا جنگ جیتنے کے بعد اگر کل میں نے تمہارا گھر جنگ کرو تمہاری بہن کو بچوں کو ان کے ساتھ سیکس کرو, نہیں ٹھیک بھائی بالکل صحیح نہیں ہے. آپ کسی کی بہن ماں بہن کے ساتھ معاملات نہ کریں غلط, سلمان کل نہ بھائی سلمان پرسوں. بھائی تو ہاں ہاں ایک سیکنڈ، یہ جو سلمان بھائی یہ جو سوال بھائی، کر رہے ہیں یہاں پر ہاں ایک منٹ, ایک سیکنڈ. تو یہ اسلام میں ایموشنل آرگومنٹس نہیں چلتے ہیں, لاجیکل آرگومنٹس چلتے ہیں. ہاں بے شک. تو جو بھی اسلام چھوڑتا ہے وہ ایموشنل آرگومنٹس کی وجہ سے چھوڑتا ہے. لاجیکلی آپ بات کرو whether slavery is allowed or not, یا جو میرجز ہوئی تھی نہیں نہیں پروفٹ نہیں کے حدیث سے, پروفٹ کی حمزہ بھائی حدیث سے حضرت عائشہ کلیئر صدیقہ نے فرمایا کہ کلیئر پروفٹ کو جو سیکچوئل ڈیزائرز پہ کنٹرول تھا وہ کسی کو بھی نہیں تھا. یہ ایگزیکٹلی, حضرت عائشہ صدیقہ خود کوٹ کرتی ہے جی حدیث جی میں. سبحان اور اللہ، سبحان اللہ. پروفٹ کی جو ساری شادیاں تھیں وہ جو موسٹلی انہوں نے کی آفٹر مدینہ کے بعد, اور وہ ہارڈلی 5 سال تھی, 6 سال تھی, 8 سال تھی, 1 سال تھی. تو یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ اٹ واز آل فار پولیٹیکل ریزنس, بے نتھنگ مور دین شک دیٹ. حمزہ بھائی زبردست زبردست سوال، سبحان اللہ. نہیں یہ جو سوال کر رہے ہیں نا انہوں جنگ میں وہ بنانے تھے، سلیو بناتے تھے، بلکہ سلمان بھائی قرآن کی کلیئرلی آیا تھا نا سلمان بھائی، ان کو چھوڑ دو ہاں بول کر کے. دیکھیں سورہ محمد آیت نمبر 4 میں بھائی لکھا ہوا ہے کہ ہاں جنگ دیکھ بدر لو سے بھائی. پہلے کا مارکا ہے. ہاں سورہ 47 ورس نمبر 4 میں دیکھیے گا قرآن میں, تو آپ کو مل جائے گا کہ جب قیدی بنا لیے جائیں, قیدی پکڑ لیے جائیں جو کہ پکڑے جاتے تھے جنگ کے بعد, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے 2 ہی معاملے کر رہے ہیں, یا تو فدیہ لے کے چھوڑنا ہے, اس کو رینسم بولتے ہیں, یعنی کہ وہ چھڑانے آئے گا آپ اسے چھوڑ دو گے, یا احسان کر کے چھوڑ دینا ہے ان کی, یا پھر کسی اور طریقے سے چھوڑ دینا ہے. بھائی یہ احسان 2 کر کے کلیئر. چھوڑنا ہے. ہاں احسان کر کے, اور جنگ بدر میں یہی ہوا, اللہ کے رسول نے جو کچھ جو فدیہ لے کے جا سکتے تھے وہ فدیہ لے کے چلے گئے, اور جو نہیں کر سکتے تھے ان کے معاملے میں آتا ہے کہ وہ بچوں کو کچھ علم سکھا دیا وغیرہ, اس طرح کی بات آتی ہیں. بل یہی معاملہ اسی آیت پہ معاملہ اللہ کے رسول نے دیگر جنگوں میں بھی کیا ہے. ایک جو آپ کو تھوڑا ڈاؤٹ آ رہا ہوگا اگر ایکس مسلم کے چینل پہ غلطی سے پہنچ گئے ہوں گے آپ, تو وہ بنو قریظہ کا معاملات کرتے ہیں. تو دیکھیں وہ جو بنو قریظہ کے معاملے میں جو بھی باتیں آتی ہیں نا کہ اتنی عورتیں اتنے بچے قیدی پکڑ لی, وہ ساری کی ساری ابن اسحاق کی ہسٹری سے آتی ہیں. اور تعجب والی بات ہے, ابن اسحاق جو اسکالر ہیں تو وہ جب بھی بنو قریظہ کی جو بھی باتیں لا رہے ہیں اس میں 90% باتوں میں سند نہیں ہے, حالانکہ ابن اسحاق سند لاتے ہیں. تو یہ والی بات کہ 900 عورتیں اور بچے یا 700 یا 600 کتنی بھی بچے پکڑ لیے پھر وہاں جا کے بیچے ہتھیاروں کے بدلے میں, ساری کی ساری بے سند باتیں, ساری کی ساری بے سند باتیں کتاب میں لکھی, بے سند باتیں. نہ اللہ کے رسول نے کبھی, نہ اللہ کے صحابہ نے عورتوں کو پکڑ کے بیچا, 1 پیسہ نہیں کھایا کبھی, کوئی ثابت نہیں کر سکتا صحیح طرح سے, یہ جھوٹی بات ہے, یہ والا کام نہیں کرتا. ہاں رینسم ہوا ہے, رینسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ادلا بدلی ہوتی ہے, یا آپ کے ان کو آپ نے پکڑ لیے تو ان کو چھوڑ دیے, لیکن ان کو کسی کو پکڑ کے مارکیٹ میں آج تک کسی نے نہیں بیچا ہے, یہ دھیان رکھیں, سبحان یہ اللہ، غلط فہمی ہے. سبحان اللہ، مارکیٹ میں سبحان بیچنے کی اللہ. بات ہے, رینسم ہوا ہے اور رینسم ہوگا آج بھی, ٹھیک ہے, وہ وار ہوتی ہے, لیکن اس کو یہ بیچنا باچنا یہ سب نہیں, یہ سب کبھی نہیں ہوا ہے. بے شک بے شک، اگر ویسا ہوتا تو سلمان بھائی ہسٹری میں بھی درج ہوتا تھا. کئی فتح کیے مسلمان لوگ بھائی, دنیا کا کرے. صلاح ایوبی کو دیکھو, پورا معاف کر دیا انہیں. نہیں اس میں اسماعیل بھائی اب دیکھیں ہسٹری میں جائیں گے تو دیکھیں خلفاء راشدین تک نہیں ملنے والا انشاءاللہ, ہے نا, اور ہاں کچھ ہاں دیگر بیچ بالکل بیچ میں بالکل. اچھے راجا کہہ رہا ہوں بادشاہ آئے مسلمان, ان کے میں بھی نہیں ملے گا, لیکن ہاں انفارچونیٹلی کچھ بیچ میں بادشاہ رہے ہیں جہاں حرم بھی رہے مسلمانوں کے راجاؤں کے, ان کے میں مل جائے. لیکن ہم پھر بار بار بولتے ہیں کہ اللہ کے رسول صحابہ اور ان کے راستے پہ چلنے والے لوگوں نے کبھی نہیں کیا. رہی بے بات یہ کہ کوئی عورت پکڑ کے آ گئی اور آپ نے اس کو قیدی بن گئے ہو, اس کے بننے کے بعد وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ تعلق جائے ہو جاتا ہے اس سے, یہ غلط بات ہے, بالکل بالکل بیکار بات ہے.
اس کے لیے بھی آپ کو وہی معاملہ کرنا ہے. کوئی چھڑانا آئے گا تو رینسم دے دینا اس کو, ورنہ وہ خود اپنی مکاتبت کر لے. وہ کیسے, میں مثال دے رہا ہوں کہ اما جویریہ تھی, ٹھیک ہے, تو جب وہ قیدی بن گئی تھی, اس میں سے جو بھی لوگ قیدی بن کے آئے تھے, تو اس میں اما جویریہ جو ہے وہ خود اللہ کے رسول کے پاس آئی تھی یہ کہنے کے لیے کہ میں نام سے ہو سکتا ہے اسکپ کر رہا ہوں, نام شفٹ ہو سکتے ہیں, تو وہ کہ میں اپنی جو ہے رقم خود دینا چاہتی ہوں, رینسم کی جو رقم ہے میں خود ادا کرنا چاہتی ہوں, یعنی کہ کوئی آئے گا تو نہیں, تو میں خود ادا جی کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول نے پھر اس کو قبول کیا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو آزاد کرتا ہوں, ٹھیک ہے, یہ سبحان آپ کی ہو اللہ. جائے گی. تو اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ یہی حرکتیں کرنی ہوتی نا, تو اس کو رائٹ نہیں دیے جاتے ہیں پکڑنے کے بعد کہ میں آپ کو یہاں سے لا کے دے دوں, وہاں سے لا کے دے دوں, خاص طور سے عورت کو. مسلمانوں نے کبھی نہیں کیے, ٹھیک ہے. اور جو بھی ویک باتیں ملتی بھی ہیں تو آپ کو بنا سند کے نیریشن سے ملیں گی. اسٹرانگ نیریشن سے ڈسپیوٹڈ, میری نظر میں نے جتنا دیکھا ڈسپیوٹڈ بات کہہ رہا ہوں, کلیئر بات کوئی نہیں ملے گی آپ کو کہ کسی صحابہ نے عورت پکڑ میں آئی اور پھر سوچا کہ ان کے ساتھ سیکس کر دوں پھر بیچ دوں. یہ آپ کو صرف ڈسپیوٹڈ نیریشن میں ملے گی, ٹھیک ہے. سلمان بھائی ایک آخری سوال لے لیتے ہیں ان کا. یہ ہمارے جو ہرشدہ سسٹر ہے انہی کے تعلق سے تھا. یہ ٹیڈی بھائی پوچھ رہے ہیں کہ جو کیا نام ہے, جو منہ بولے بیٹے تھے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان جی کی جی ہاں. بیوی سے جو شادی ہوئی تھی اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ تو میرا خیال ہے مفتی واجی صاحب تو ہیں, بہت بڑے بڑے اسکالر یار, انہوں نے تو بہترین ارے نہیں بہترین جواب سلمان دے بھائی رکھے ہیں. ایک سیکنڈ, ہاں وحید اسلام بھائی کی چیز یاد آ رہی میرے کو. وحید اسلام بھائی اچھا ایڈم سیکر سلیمانی اچھا جلیبیاں کے اوپر پہنچ گئے. اچھا 1 منٹ نہیں لگا بھیا, ایڈم سیکر نہیں قبول لیا, ہاں بھائی میں ڈیبیٹ ہار گیا, ہاؤ انہوں بیٹے نہیں تھے, ہاں انہوں صحیح بات ہے, ان کو بہت سے شادی نہیں کرے, کیا بولتا ہاؤ انہوں بہت سے شادی نہیں کرے, بول رہا ایڈم سیکر, ٹھیک ہے ڈیبیٹ ختم, کیا بولتا ہاں ڈیبیٹ ختم, تو ٹھیک ہے میں جاؤں گا, بولتا ٹھیک ہے جاؤ بول کے نا 1 منٹ کے اندر ڈیبیٹ ہار گیا, بول رہا ڈیبیٹ ہار گیا بول کے سر ایڈم سیکر اسی ٹاپک کے اوپر. دھیان ہے بیٹا مجھے. ثابت نہیں کر سکتا نہیں پہلی جو ہاں بات ہے نا وہ یہاں پر, تو یہ جی جو جی کوشچنس یہ کوشچن فریم صحیح سے نہیں کرتے ہیں. وہ ان کے بیٹے نہیں تھے, پہلی بات. جب آپ نہیں پہلی کوشچن بات کوئی سنتے ہو تو جو کوشچن بندہ سوال کرتا ہے پہلے اس کو صحیح سوال کرنا, تو یہیں پہلے ان کا فارمولا سیٹ کرنا پڑتا ہے نا, اسی لیے صحیح سوال لے کے آ جائیں پہلے. صحیح بات ہے. سلمان میں بھائی کیا مجھے بولیں گے آپ؟ ہاں اس پہ میں کیا بولوں, اتنے بڑے بڑے اسکالرس نے بول دیا. میں یہی بولوں گا کہ ایک اور تھوڑا دوسرا طریقہ لیا میں نے کہ آپ پڑھو گے ہسٹری, بھائی لوگ جو بھی سوال کر رہے ہیں, تو جو زید بن حارثہ تھے ان کے بیٹے تھے اسامہ بن زید, ہے نا, جی ان کو اللہ کے رسول نے پالا ہے اصل میں, جو بچپن میں پالا, اور اما عائشہ نے. تو یہ جو الٹا ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ میں بہت جواب دے سکتا ہوں, لیکن میں کلک کرنے کے لیے کہ جو بیٹے والی فیلنگ آپ کے کان میں ڈالی جاتی ہے, بیٹا جو ہم چھوٹا سا ہوتا ہے لاتے ہیں نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں اسماء و رجال کی کتابوں سے, جب غزوہ موطا میں زید بن حارثہ شہید ہوئے تو ان کی عمر تھی 55 سال, اور غزوہ موطا کے وقت اللہ کے رسول کی جو عمر مبارک تھی وہ تھی 59, 60, 61 تینوں آتی ہے. یعنی کہ زید بن حارثہ میں اور اللہ کے رسول میں 5 سے لے کے 7 سال تک کا فرق تھا. تو اللہ مجھے یہ بتاؤ, یہ باپ بیٹی کی عمر کا 5-7 سال یا 8 سال کا کہاں فرق ہوتا ہے؟ یہ اسماء و رجال اور کی کتابوں سے بتا رہا ہوں میں. دوسری بات سلمان بھائی, دوسری بات جو یہ زینب رضی اللہ عنہ کی بات کرتے ہیں, انہوں نے آفر کیا تھا پہلے ہی پروفٹ کو شادی کا, پروفٹ نے منع کر دیا تھا. شاید ان کو یہ ہسٹری کا پتہ نہیں ہے. زینب نے حضرت زینب نے, ارے ہاں وہ صحیح بات, پروفٹ کی صحیح بات, کزن, بالکل صحیح بات. وہ پروفٹ کی کزن تھی. پہلی بات وہ پروفٹ کی کزن تھی, پہلی بات کزن کزن تھی. تھی, صحیح بات. دوسری بات جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رشتہ لینے کی, پروفٹ یہیں سے رشتہ لینے کے لیے گئے زید کا, اگر ان کو چاہتی اچھا, تو وہ خود لے کے جاتے, وہ زید کا رشتہ لینے ایگزیکٹلی, گئے تھے. تو ایگزیکٹلی. ان کو شاید لگا پروفٹ اپنے رشتے کی بات کرتے ہیں تو کر رہے ہیں, تو انہوں نے ہاں کر دی. پھر پروفٹ نے کہا نہیں میں زید کی بات کرتا ہوں. پھر قرآن کی آیت اتری کہ جو نبی کہتے ہیں تو اس پر آپ عمل کیا کریں. تو پھر حضرت زینب نے یہ پروفٹ کی جو گزارش تھی اس کو ایکسیپٹ کیا, پھر زید سے شادی کرے. اور اس کا ڈفرینٹ ریزن تھا کہ عربوں میں جو مال و دولت کا سیٹ اپ تھا اس کو چینج کرنا تھا. وہ اپنے بولے بیٹے کو زیادہ ویلیو دیتے تھے دوسرے بیٹوں پر, اپنے حقیقی بیٹے ہوتے تھے. تو اٹ واز اے ٹیبو, یہ ٹیبو تھا, اس کو ختم کرنا تھا. That's it. ایک اور بات یاد آ گئی اسماعیل بھائی, ایک اور بات یاد آ گئی کہ دیکھیں مثال کے طور پہ جو کوشچنر کے دماغ میں جو برین واش کیا جاتا ہے نا, وہ کیا جاتا ہے, دیکھو بہو سے کیا
پہلی بات اب حمزہ بھائی بھی بول رہے ہیں، اور ہم اور حمزہ بھائی کیا باقی جو سینئر اسکالرس ہیں سب بول چکے ہیں نا آلریڈی. تو بتایا کہ یہ ایک وہاں کے مزاج میں تھا کہ اس طرح سے بولتے تھے، ویسا کوئی رشتہ نہیں تھا. دوسرا ہم نے عمر کا ڈفرنس بتایا کہ صحیح میں کیا باپ بیٹے والا ڈفرنس تھا کیا یا تو نہیں تھا، بالکل 5-6 سال کا 7 سال کا فرق تھا. ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ بات ہو گئی. تیسری بات جیسے حمزہ بھائی نے بتایا، ایک چوتھی امپورٹنٹ بات یہ کہ مان لیجیے کہ اما زینب کے ساتھ ایک ٹریجڈی ہوئی ہوتی ہے نا، کہ بہو کا سسر کے ساتھ ٹریجڈی ہے بھائی، obviously ٹریجڈی ہے اگر ایسا ہوا ہوتا تو. ٹھیک ہے، تو دیکھیں اما زینب کے آپ حدیث میں مل جائے گا کہ اما زینب نکاح کے بعد اللہ کے رسول سے کہتی ہیں کہ، اور دوسری جو ماں تھی جسے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان سے کہتی تھی کہ نکاح تو میرا ہوا ہے، تم لوگوں کا نکاح تو نہیں، تم لوگوں کا نکاح تھوڑی ہے، تمہارا نکاح تو تمہارے ماں باپ نے طے کیا، میرا نکاح جو ہے آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے طے کیا اور قرآن میں آیا. سبحان ٹھیک ہے، اللہ، تو وہ ماشاء بوسٹ اللہ. کرتی تھی وہ بوسٹ کرتی تھی، وہ خوش ہوتی تھی اس طرح سے کہ وہ اب صحیح جگہ آئی ہیں. تو ان کا تو ایک سبحان پازیٹیوٹی میں اللہ. اضافہ ہوا تھا، تو یہ کوئی ٹریجک ایونٹ تو نہیں تھا نا. جی ٹھیک ہے، جی، اچھا اس میں زبردست. ایک اور سوال ہو جاتا ہے، دوسرا سوال حل کر جاتا ہے. جب میں آیا تھا تو ایک حدیث ڈسکس ہو رہی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام اما عائشہ کا رشتہ لائے. مجھے معلوم ہے ہاں ٹریڈیشنلی ایکسیپٹیڈ ہے کیونکہ صحیح حدیث ہے ہاں. کہ لائیں، لیکن اس میں 2 ہی حدیث ہمارے پاس آتی ہیں جس میں ایک بار تو فرشتے کا نام موجود ہے، ایک بار فرشتے کا نام موجود نہیں ہے، انسان کی شکل میں آیا، فرشتہ آیا، اس طرح سے تھا. ٹھیک ہے، دونوں حدیثوں میں اختلاف ہے البتہ صحیح. لیکن امام مالک کا اگر اصول لگائیں گے نا دونوں پہ، تو دونوں ہی جو ہشام بن عروہ اپنے والد صاحب سے روایت کر رہا ہے، عراقی راوی رپورٹ کر رہے ہیں، تو وہ ویسے امام مالک کے اصول سے سائڈ ہو جاتی ہیں. اب بات ہوتی ہے کہ امام مالک کے اصول سے کیا مطلب اما عائشہ کا رشتہ ڈیوائن نہیں تھا؟ نہیں، امام مالک والے اصول سے تو ڈیوائن نہیں تھا. لیکن ٹھیک ہے، کیوں نہیں تھا اس پہ یہ جو حدیث میں نے ابھی بتائی ہے نا، جو اما زینب کی ہے، جب وہ ہاں. اما زینب سے اما عائشہ وغیرہ سے کہہ رہی ہے کہ رشتہ تو میرا ہوا ہے، تم لوگوں کا رشتہ تمہارے ماں باپ نے طے کیا، میرا قرآن میں طے ہوا ہے. حالانکہ اگر اما عائشہ کا رشتہ بھی جبریل علیہ السلام لائے ہوتے تو اما زینب یہ والی بات نہیں کہتی. انہوں نے کہا تمہارے ماں باپ نے طے کیا، حالانکہ یہ بات اگر عام ہوتی ہے نا کہ جبریل علیہ السلام کے تھرو معاملہ طے ہو چکا ہوتا ہے. یہ میرا ایک کم اوپینین ہے، زیادہ لوگوں کا اوپینین نہیں ہے، لیکن انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں کہ یہ اختلاف ہے. اما زینب جو ہے ان کو کلیئرلی کہہ رہی ہے کہ صرف میرا رشتہ ہے جو ڈیوائن طریقے سے طے ہوا، باقی کسی کا نہیں. جی تو جی اگر جی یہ جی. بات عام ہوتی کہ اما عائشہ کا بھی طے ہوا ہے ڈیوائن طریقے سے، تو وہ والی بات وہاں ہوتی ہے نا، یا اما عائشہ جواب دیتی کہ میرا رشتہ بھی جبرائیل لے کے آئے تھے، لیکن اما عائشہ ہاں نے کوئی بالکل جواب نہیں دیا. تو اس لیے بالکل. امام مالک کا اصول زیادہ اسٹرانگ معلوم ہوتا ہے. یہاں پہ یہ ایڈیشنل انفارمیشن تھی. اوور ٹو یو اسماعیل بھائی. زبردست بھیا. ایک نو کیا کی بول رہے ہیں ایکس مسلم سے ڈیبیٹ کیوں نہیں؟ ارے بھائی ہمارے ارے سلمان انہوں بھائی نے اگر بلاک کر کہہ کے کے رکھا ہے. بجا دیے بلاک کر کے رکھتے دنیا کا. ارے بھائی بھائی اسلام بھائی گئے تو لیتے نہیں، میں گیا تو میرے کو بلاک کر کے رکھے. بھائی تو یہاں دنیا پر کی دو تین بجائے تھے حمزہ بھائی کو بلاک کر کے رکھے. حمزہ بھائی سے تو چھوڑو خوف چھوڑو بات، کھاتے ہیں وہ خوف چھوڑو کھاتے چھوڑو ہیں بات ہو. حمزہ ایک چھوٹی بات میں بھائی، ٹیڈی بھائی اسماعیل آپ کے بھائی کافی سوالات کے جواب دے دیے. اگر آپ جوائن کریں گے تو آپ کو حلالہ والا سب جوابات دیں گے. ہم آپ کو کلمہ نہیں پڑھانا ہے آج، پورے آپ کے سوالات لے لے کے آپ کل بھی آ سکتے ہیں، یا نہیں تو اگر آپ کو سوال ابھی چاہیے، آپ بات کرنا چاہتے، ڈسکشن کرنا چاہتے، تو میں آپ کے لیے اسپیشل لنک دیا ہوں، آ جاؤ بھائی. جی حمزہ بھائی. ہاں میں یہ جی ایڈ حضرت کرنا چاہتا ہوں، بولیں. جیسے سلمان بھائی نے کہا تھا کہ میں 2 3 چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس پہ جو زینب رضی اللہ عنہ کی بات اٹھی. تو عربوں میں بہت سارے، وہاں پر عربوں میں بہت سارے ٹریڈیشنس ہیں جو جن کو ختم کرنا تھا. اس میں ایک ٹریڈیشن یہ تھا اڈاپٹڈ چائلڈ کا. دوسرا ٹریڈیشن تھا کہ وہاں پر بہت ساری شادیاں ہوا کرتی تھی. ایک پروسٹیچیوٹ شادی ہوتی تھی، پولی اینڈری ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور استبداء میرج ہوتی تھی. ان یہ میرج ایک بار آپ بخاری اوپن کرنا، بخاری 5.27 سلمان بھائی. میں مطلب موبائل سے آیا ہوں، لیپ ٹاپ سے نہیں ہوں آج، تو میرا خیال ہے اسماعیل بھائی کر لیں. اسماعیل بھائی کہاں ہے؟ میں اسماعیل بھائی کر ایک رہا ہوں بار میں کرنا کر ہے رہا ہوں میں کر رہا بخاری ہوں 5.27. ہاں تو ایک تو یہ تھا، یہ میں آپ کو پری اسلامک عربیہ کی بات سنا رہا ہوں. یہ ایک تھی غلطی ان میں، یعنی کہ وہ بہت سب قسم کی شادیاں کرتی تھی. پولی اینڈری، ایک عورتیں 4 5 مردوں سے شادیاں کرتی تھی، ٹھیک ہے، پروسٹیوشن شادی ہوتی تھی. یہ ایک بیماری ہو گئی. دوسری بیماری یہ تھی، وہاں کے جو لوگ تھے، بیٹا اپنی ماں سے شادی کرتا تھا، اسے کہتے تھے اسٹیپ مدر میرجز. اور 2 بہنوں کے ساتھ ایک ہی ساتھ شادی کرتا تھا. اسلام نے کہا نہیں، ایک بہن کے ساتھ شادی ہوگی اور ماں کے ساتھ شادی نہیں ہوگی. تو یہ اور ایک پرابلم تھی عربیہ میں. یہ 5.27 حدیث ہے، جس کو دیکھنا ہے وہ دیکھ لیں. اس کو 4 قسم کی شادیاں ہوتی تھی، خالی ایک ایکسیپٹیبل تھی. چلو دوسری حدیث دکھا دیں آپ. تو آپ اوپن کرنا ابن ماجہ 22608. تو پروفٹ نے کہا جو بھی اپنی ماں کے ساتھ شادی کرے گا، اس کو یا تو پہلے اس کو معاف کیا جائے گا، اگر اسے نہیں مانا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. اب آپ خود سوچو، کوئی اپنی ماں کے ساتھ شادی کر رہا ہے، یہ بھی ایک ٹیبو تھا
وہاں پر جیسے اڈاپٹڈ سن کو بیٹا ماننا تھا، بہت سارے ٹیبوز تھے. میں کہا کہ آپ ٹیبوز پر بات کر رہا ہوں ابھی. ابن تو ماجہ یہ کوسی، وہاں پر ایک قسم سے ابن ماجہ کوسی ایک بھائی. ابن ماجہ 2608. ٹھیک ہے. آپ نے کہا جو بھی پھر اپنی ماں کے ساتھ شادی کرے گا اس کو مار دو، کیونکہ ایک مورل کریکٹر سیٹ نہیں رکھتا ہے. کیونکہ اسلام کیم ود لیجسلیشن، رول ریگولیشن گریجولی ان اسپین آف 20 to 23 ایئرس. اور کہا گیا مسلمانوں خالی چار شادیاں کرنی ہیں، اور اس سے پہلے عربوں میں بہت قسم کی شادیاں، بہت نمبر آف وائفز رکھتے تھے بندہ، مور دین 10 11 12 13. ان کا اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی تھی. ہمارے بھائی اسماعیل اسلام بھائی بھائی، جڑ گئے. السلام علیکم. جی بھائی، جی حمزہ بھائی. ابن وعلیکم ماجہ السلام. 2608. حدیث بتا دیا بھائی. شو نہیں ہو رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے، چلو یہ میں بتا دیں. خالی ابھی عربوں کے ٹیبو میں دکھا رہا ہوں، عربوں میں کون کون سی حالت تھی، اور وہ تو آپ کو پہلے ہی پتہ ہی ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بھی زندہ دفن کرتے تھے. میریڈ ہز فادرز وائف. دیکھو آپ، اپنی باپ کی بیوی کے ساتھ، ماں کے ساتھ، اسٹیپ مدر کے ساتھ شادی کی تھی. آفٹر ہی ڈائیڈ ٹو اسٹرائک ہز نیک ایگزیکیوٹو اینڈ کنفسکیٹ ہز ویلتھ. یہ حدیثیں، یہ بہت ساری حدیثیں میں نے خالی ایک کوٹ کی ابھی. تو عربوں میں یہ بھی روایت تھی، بندہ اپنی ماں کے ساتھ شادی کرتا تھا، وہ دو بہنوں کے ساتھ، 3 بہنوں کے ساتھ، ایک ہی کے ساتھ شادی کرتا تھا. بٹ اسلام میں یہ الاؤڈ نہیں ہے. اسلام میں آپ ایک ہی بہن کے ساتھ شادی الاؤڈ کر سکتے ہو، اور 4 ہی شادیاں کر سکتے ہو. اور عربی میں اور ایک روایت تھی، بڑا بھائی ایک وہ ننگا کھانے کعبہ کا طواف کرتے تھے. وہ دکھانا ایک بار، مسلم 3028. تو یہ عربوں میں بیماریاں تھی پہلے جب پروفٹ اسلام لے کے نہیں آئے تھے. تو یہ اس کا ریزن تھا. 3028 مسلم. بتا رہا ہوں. ہمارے بھائی اسلام بھائی آگے ماشاءاللہ. بھائی اسلام بھائی زبردست جواب دیتے ہیں. ہمارے سسٹر کا سوال کا جواب دو بھائی اسلام بھائی. ہم لوگ تو تھوڑا ایڈ کرے، آپ بھی تھوڑا ایڈ کریے. ہاں بھائی. ابن عباس رپورٹڈ ڈیورنگ دی پری اسلامک ڈیز میں جسٹ سر کیوں. میں معافی چاہوں گا، میں ابھی جڑا ہوں میں، تو مجھے ہاں میں سمجھاتا ہوں، میں پوچھتا ہوں، میں بتاتا ہوں. یہ حمزہ بھائی یہ کیا بتا کے ختم کر دیجیے. حمزہ بھائی کچھ بتا. حمزہ بھائی بس کیری آن ہاں ٹھیک ہے. اسماعیل بھائی. جی شکریہ. زبردست حدیث بتائے ماشاءاللہ، دل خوش ہو گیا. یہ بھائی اسلام بھائی سب سے پہلے ایک چھوٹا سا ہی سوال ہے، لیکن ڈسکشن تھوڑا سا لمبا ہوا. یہ ہمارے سسٹر پوچھ رہے کہ بھائی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سو اتنے شادیاں کرے، اس کے پیچھے جو ہے سو غلط چیزیں بتاتے ہیں ایکس مسلمس اور کچھ اسلاموفوبس. اتنے شادیاں کیوں کرے، کیا ریزن ہے؟ اس کو غلط بتاتے لوگ، غلط کیریکٹر بتاتے. تو صحیح کیا ہے اس کا جواب دو. لیکن ایسا نہیں ہے غلط کیریکٹر، ایسا وہ بول رہے انہوں، لیکن پھر بھی جاننا چاہ رہے ہیں. نہیں، اس میں غلط کیریکٹر والی کیا بات ہے؟ زیادہ شادیاں کرنا غلط کیریکٹر والی بات ہے؟ تو جو بھی ہماری بہنیں ہیں، ہاں ان کی جو بہن ہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ شادی میں کہ جو آپ جس طرف آپ کا دھیان جا رہا ہے، کہ جس مزے کی طرف آپ کا دھیان جا رہا ہے، وہ مزہ جو ہے وہ 24 گھنٹے میں سے کتنے دیر کا ہوتا ہے یہ آپ اچھی طریقے سے جانتی ہیں. لیکن اس کے بعد جو ذمہ داریاں اور جواب داریاں ہوتی ہے، سبحان اللہ، اس کو آپ کاؤنٹ کیوں نہیں کرتے؟ بھائی اگر وہ شادی کر رہا ہے تو شادی میں وہ پراپرٹی میں حق دے رہا ہے، پہننے کے لیے کپڑے دے رہا ہے، اس کے کھانے کا انتظام کر رہا ہے، اس کے مطلب جو ہے مطلب اس کی پوری زندگی کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے، اس کو کاؤنٹ کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ سوال تو یہ اٹھتا ہے نا کہ معاملہ صرف جسم کا ہے کیا؟ اور اگر معاملہ صرف جسم کا تھا تو یہ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی اسلام میں سلیوری ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو سلیو سے بھی وہ کام کیا جا سکتا تھا نا. لیکن اسلام پہ ایسا ہے کہ سلیو مطلب جو سلیو ہے اس کے اوپر بھی ذمہ داری جو ہے لے لی، سلیو کی ذمہ داری بھی لے لی. سبحان تو اللہ. اگر اسلام کا لالچ اگر جسم کا فائدہ ہی اٹھانا تھا تو وہ تو اور آسان رستہ چن سکتا تھا نا. وہ اس کے وہ کھانے اسماعیل کے بھائی اور آپ کی بات کپڑے کی کو ذمہ
اسماعیل بھائی میں آپ کی بات کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہاں پر، بس آپ کنٹینیو کیجیے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں کتنی کتنی شادیاں جو ہے وہ منع کر دی. لڑکیاں یہیں سے آتی تھی شادی کرنے کے لیے، پروفٹ نے کہا نہیں، منع کر دیا. اگر اس کا حدیث کا آپ کو چاہیے، اگر ان بعد میں دکھاؤ گے آپ، جی بھائی اسلام ابن ماجہ، ہاں ابن ماجہ 2، ابن ماجہ 2001. 2001. جی جی، ٹھیک ہے پروفٹ کے ٹھیک ہے. پاس عورتیں آتی تھی، لڑکیاں آتی تھی شادی کرنے کے لیے. پروفٹ نے کہا نہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو پروفٹ نے شادیاں کی تھی وہ ساری تھی پولیٹیکل ریزنس کے لیے. ان کا پولیٹکس کا ریزن تھا، ان کو ٹرائبس کے ساتھ ایک ساتھ ٹرائبس کو لے کے چلنا تھا، ایک اسٹیٹ قائم کرنی تھی. اور یہ آپ دیکھو گے سارا مدینہ میں جب جاتے ہیں اس کے بعد، کیونکہ صلح حدیبیہ ہوتی ہے، دین ٹریٹی خیبر کی ہوتی ہے، بہت ساری ٹریٹیز ہوتی ہے. تو یہاں سے کریکٹر پروفٹ کا نظر آتا ہے. اور پروفٹ کی ہماری ایک حدیث ہے، سسٹر پروفٹ بول رہی ہے. پروفٹ کی ایک ہاں پروفٹ کی ایک حدیث ہے، ایک منٹ، پروفٹ کی ایک حدیث ہے. جب ان کی بیویوں نے کہا، پروفٹ نے اپنی بیویوں سے کہا کیا تمہیں ڈیوورس چاہیے، تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں ڈیوورس نہیں چاہیے. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ میں اپنے باپ سے کیوں پوچھوں جب اس سے بہتر اللہ اور اس کا رسول ہے. تو دیٹ شوز the character of a prophet. سبحان اللہ. جی بھائی اسلام بھائی اور آپ جو میں نے آپ کنٹینیو کو کرو. ہاں حمزہ بھائی. حدیث دکھائی تھی ابھی، حضرت عائشہ صدیقہ خود بتاتی ہے بخاری 302 میں کہ پروفٹ کا جو کنٹرول تھا سیکچوئل ڈیزائرز پہ، وہ کسی اور پرسن کے پاس نہیں تھا. لاسٹ کا دکھانا مجھے اس کا. بخاری بخاری 302 302. 332 گو ٹو دا 302. 302. ہاں گو ٹو دا لاسٹ لائن کو زوم کرنا، زوم کرو اس کو، یہاں ہے نا none of you. زوم کرو، لاسٹ لائن کو کر زوم رہا کر ہوں لو. کر رہا ہوں. None of you could control his sexual desires as the prophet could, صلی اللہ علیہ وسلم could. یہ سبحان حضرت عائشہ اللہ. صدیقہ صحیح. اوپنلی کہتی ہے. سبحان That's اللہ it. سبحان اللہ. جی بھائی اسلام بھائی ماشاء اللہ آپ زبردست بول رہے تھے. بھائی اسلام بھائی ڈراپ ہو گئے، انشاءاللہ جڑ جائیں گے. ہے بھائی اسلام بھائی ہے. ہلو. ہاں جی جی بھائی اسلام بھائی. جی جی، وہ مطلب جو بیک گراؤنڈ میں جو حدیثیں بتائی ہے ماشاء اللہ اچھی ہے. میرا تو بس یہی موقف تھا کہ بھئی اس کے پیچھے کی ذمہ داریوں کو، جواب داریوں کو بھی کاؤنٹ کیا جائے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شادی کر کے کسی عورت کو اپنے ساتھ رکھنا اور بجائے کسی پروسٹیٹیوٹ کے پاس جانا، تو پروسٹیٹیوٹ والی کے پاس جانا جو ہے وہ زیادہ سستا پڑتا ہے بجائے شادی کرنے کے. تو اگر اسلام شادی کرنے کو کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ سلیو کو بھی وہی ذمہ داری اپنے اوپر لے رہا ہے، سلیو کی بھی، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ مقصد جو ہے وہ سیکس نہیں ہے. اگر سیکس مقصد ہوتا تو یہ والا کام نہیں ہوتا. اور باقی جو جی ریفرنسز ہیں وہ حمزہ بھائی نے دے ہی دیے ہیں. جی 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 جی. حمزہ بھائی نے دیے ہیں، بھائی سلمان بھائی نے تو کلیئرلی سمجھایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جو بیٹی تھی ان کا کیا ماجرا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا کیا ماجرا تھا، وہ بھی حدیثوں سے بتایا، فوٹو جی. لا کر کے بتائی گئی. اور حضرت اماں جویریہ کا بتایا گیا ایک ہے، اماں سودا کا میں ایک بتایا گیا ہے. حدیث میں نا سے جی جی یہاں پہ تھوڑا ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو کلیئرلی ہو جائے گا، جو ویورز بھی ہماری ہوں گے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کن بیویوں کے ساتھ کتنے دیر رہی. ریزن پہلا میں بتاتا ہوں. حضرت خدیجہ 24 سال تک وہ پروفٹ کی بیوی رہی. دین کمز حضرت سودا 13 سال. دین کمز حضرت عائشہ صدیقہ 10 سال. دین کمز حضرت حفصہ 8 سال. دین کمز المساکین 1 سال. دین کمز ام سلمہ 8 سال. دین کمز زینب 6 سال. جویریہ 5 سال. ام حبیبہ 5 سال. صفیہ 4 سال. میمونہ 4 سال. ریحانہ 5 سال. ماریا قبطی 5 سال. تو آپ دیکھو گے 6 سال، 5 سال، 8 سال، لاسٹ کے ٹائم پہ پروفٹ نے شادی ہارڈلی کی ہے. جی جی تو جی. ریزن تھا بے اس کا، شک بے شک پولیٹیکل ریزن تھا اس کا. دیٹس اٹ. بے شک بے شک. اور پروفٹ کی ایک حضرت عائشہ صدیقہ کی ایک حدیث ہے. پروفٹ انہوں نے کہا کہ پروفٹ جو تھے، پروفٹ کے جو بال تھے دیٹ ویر آل بلیک ان کلر، خالی ہارڈلی 10 سفید بال تھے ان کے پاس، 10 یا 15 تھے. بے شک دیٹ شوز پرسنالٹی آف پروفیٹ وسلم. اگر آپ بخاری کی حدیث کھولو گے، بخاری 5900، بخاری 5900 کھولنا ایک بار، تو پروفٹ کی لائف ٹائم میں خالی 10 سے لے کر 15 سفید بال تھے. اور میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ پولیٹیکل ریزن سے پروفٹ نے شادی کیوں کی.
کیونکہ ایک اسٹیٹ قائم کرنی تھی، جی ایک جی بے شک بے شک لیجسلیشن دینا تھا گریجولی، تو وہ ایک رول بنا 5900. 5900 ماشاء اللہ. کون سی حدیث صحیح ہے؟ یہ پروفٹ کے لیے ہے کہ پروفٹ وسلم کے بال جو تھے نہیں سفید اور بخاری دست کی تھے ہے، کون خالی. سی ہے؟ 5900 نہیں بخاری. بخاری کی ہے. اچھا بخاری کی. جی بھائی اسلام بھائی 5900. بھائی اسلام بھائی آپ کنٹینیو کریے. یہ بالوں والی ہے. جی، اور میں دو باتیں یاد آ گئی تھی. ایک تو وہ ایک حدیث ہے کہ ایک عورت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ کو ہبا کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے شادی نہیں کی تھی، تو وہ خود جو ہے اپنی طرف سے اپنے آپ کو آفر کر رہی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. اور ایک حدیث اور ہے، ابھی میں نمبر یاد نہیں آ رہا ہے مجھے، جی جی وہ کہ میں نے بتا ایک دیا، وہ میں نے بتا دیا آپ سے پہلے، ابھی جو کوڈ کیا تھا وہ اسماعیل بھائی نے دکھا دیا تھا، کون ہبا سی کی حدیث. وہ آپ نے ہبا اس کی سے پہلے دکھائی تھی نا، وہ ہبا کی حدیث ہی تھی جو بھائی اسلام ابھی بھائی کہہ رہے ہیں. نمبر بولیے بس ہے. کون سی والی ہبا کی؟ ہاں ہبا والی. ہبا والی تو ابھی کوڈ کر دیا تھا آپ نے، آئی تھنک. ایک منٹ. ابن ماجہ 2001، ٹھیک ہے 2001. ٹھیک. جی بھائی اسلام بھائی بولیے. اور ایک حدیث یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت جو ہے وہ شاید شادی ہو گئی تھی، اور وہ رہنا نہیں چاہتی تھی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے وہ پہلی ملاقات میں ہی اس کو جو ہے واپس روانہ کر دیا تھا. ماشاء اور اللہ. وہ ہاں، تو یہ اگر سیکس سے ہی اتنا امپورٹنٹ ہوتا تو وہ ان کے لیے بڑی آسان بات ہوتی ہے. اچھا، اس پہ ایک آرگومنٹ یہ بھی بنتا ہے کہ یہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ بھئی چھوٹی بچی سے شادی کر لی تھی حکومت کا فائدہ اٹھا کے، تو ایک سے مسلم کہتے ہیں کہ بھئی چھوٹی بچی تھی تو وہ ڈر کے مارے وہ یہ مطلب ویرودھ نہیں کر پائی. ٹھیک ہے کہ بھئی نبی کا ویرودھ کروں گی تو مجھے جان سے مار دیں گے. تو ان کا آرگومنٹ جو ہے وہ بخاری کی اسی حدیث سے مل جاتا ہے کہ بھئی ایک عورت سے ان کی شادی ہوئی تھی، لیکن وہ عورت نے کھلے عام ویرودھ کیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جان سے نہیں مارا، اس کو اس کے گھر پہنچا دیا اور سبحان اللہ باعزت پہنچایا. سبحان اللہ. تو صحیح یہاں فرمایا. پہ ایک سے مسلم اپنے ہی آرگومنٹ سے کانٹریڈکٹ کر جاتے ہیں. اور یہاں بالکل. تک کہ وہ جو گھر پہنچایا تھا نا، اس پہ بھی ایک سے مسلم اسٹریم کر چکے ہیں. وہ مطلب یہ اتنے بڑے ہپوکریٹ ہوتے ہیں کہ یہ دونوں طرف کے آرگومنٹ لے کے جو ہے اسٹریم کرتے ہیں. ان کو شرم آنا چاہیے مطلب ایک سے مسلم کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اگر حکومت اور اتنا ہی خوف عورتوں کا ہوتا تو وہ اس طریقے سے منع نہیں کرتی کھلے عام. اور دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ کئی صحابہ تو نہیں کہوں گا، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ان کے منہ پر کہتے تھے کہ بھئی، ایک حدیث ہے نا کہ بھئی تم انصاف نہیں کرو گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا. سبحان اب اللہ. اتنی بولنے کی ضرورت کے بعد بھی اگر وہ زندہ رہا تو پھر سمجھ لیجئے کہ بھئی اس طریقے کا خوف تو نہیں تھا حکومت کا کہ اگر کوئی مطلب غلط بول رہا ہے تو اس کو بالکل مارا ہی جا رہا ہے، ورنہ اس کا قتل پہلے کیا جاتا، یا اس عورت کا قتل پہلے کیا جاتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر رہی تھی کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی. ہاں بھائی اسلام بھائی، ہم نے بھی ایک حدیث بتائی تھی جو مسجد نبی میں آ کر کے جو ہے سو کوئی انسان ٹوائلٹ کر رہا تھا، اس کو بھی نہیں مارا گیا. وہاں تو اس کو تو بازو ہٹا کے الٹا صاف کر دیا گیا وہ جگہ کو. خیر جی بھائی اسلام آتے بھائی، تھے نا. جی، ہاں ایک چھوٹا سوال آ رہا ہے. گستاخی کرنے والی بات ہے. ٹیڈی بھائی جو ہے ہاں، نا ہمارے کو بول رہے بھائی اسلام بھائی، ہم لوگ جو ہے سو جا کے ایکس مسلم سے کئی کو بات نہیں کرتے بھائی، وہاں لیتے کہاں ہمارے کو. ارے بار ایک بار سے مسلم، ہم کو تو جہاں ملتا ہے ہم وہاں بجا کے آ جاتے ہیں. ابھی جی ابھی ارے تھوڑی دیر پہلے میں، اسماعیل بھائی، ابھی آپ کو اسماعیل بھائی مزیدار بات بتاؤں میں. بتائیے بتائیے ٹیڈی بھائی بھائی، اسلام بھائی. آپ اسٹریم میں ڈائریکٹلی آ جاؤ بات کرنے کے لیے. بھائی ارے کیا کر نہیں رہے ہو آ آپ؟ رہے بھائی، دودھ نہیں پیے شاید بھائی. ٹیڈی ہماری بھائی، گائے ماتا کا اگر دودھ پیے تو آپ آؤ، ہم پیے دیکھو، ارے ہمارے دیکھو نہیں آؤ. نہیں، کوئی بھی ہو ماتا، وہ ریسپیکٹ آل دا ماتاز. تو بالکل. اسٹریم میں آ جائیے، کوئی دقت نہیں ہے بھائی. اف یو ہیو گٹس دین برنگ اٹ آن، وی آر ریڈی ٹو ڈیفینڈ یور کوسچنس، آنسر یور آؤ کوسچنس. بھائی، آ جاؤ بھائی. بالکل آؤ. کیونکہ یہاں پر ہم گالی گلوچ نہیں کرتے ہیں، جو ایکس مسلم چینلز موسٹلی کرتے ہیں. آپ بھائی کو وہاں تو مل وہاں تو آپ چندہ کو یہاں، بٹور رہے ہو لوگ اسلام جی کے جی، خلاف بول کے.
تو اگر آپ کو ان کا کریکٹر دیکھنا ہے ٹڈی بھائی، تو اسماعیل بھائی کی پریویس اسٹریمز دیکھنا، وہ پیسے بھی دیتے ہیں، لڑکیاں بھی دے رہے ہیں، اور ان کو ہم نے کلیئرلی ایکسپوز کیا ہے، اور آپ ہی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو. جی اسماعیل بھائی کہہ رہی جی وائس اسلام بھائی، میں وائس اسلام بھائی سے ایک 10 منٹ بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی وائس اسلام بھائی بولیے. وائس اسلام بھائی جی میں بتانا چاہ رہا تھا، مزیدار بات یہ تھی کہ بھائی میں ابھی ہیٹڈ ڈیبیٹ کے چینل پہ تھا، اور اس سے میری ڈیبیٹ ہوئی ہے، اور ڈیبیٹ کے اینڈ میں یہ ہوا ہے کہ وہ سب کچھ بھول چکا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ معاملہ کیا ہے. وہ ریکویسٹ کرنے پہ آ گیا ہیٹڈ ڈیبیٹ کہ بھائی مجھے بتا دو، تم سمجھا دو کہ بات کیا تھی. اس لیول پہ لا دیا تھا اس کو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اچھا کرے، بہت اچھا کرے. تو وہ مطلب سمجھ لیجئے کہ اس کے فالوورز کے لیے بھی بڑی شرم کی بات ہے، اور ایسی کلپ بنی ہے وہ کہ بس وہ اس کو ہٹائے نہیں تو اچھا ہے، اگر ہٹا دے گا تو بڑی مطلب ہمارے ہاتھ سے وہ خزانہ چلا جائے گا. پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ وائس اسلام ہیٹڈ بھائی. وائس ڈیبیٹ اسلام میں بھائی، میں آپ کو آرگومنٹ بھول گیا ہے. وائس اسلام بھائی میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ریزن یہ ہوگا کہ اس نے شاید ستیات پرکاش جو ہے وہ کموڈ کے اوپر پڑھی ہے، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ وہ آپ پڑھ سکتے ہو کموڈ کے اوپر، آپ کو پتہ ہے. دیوانہ ہاں انسان ہے اسماعیل وہ، بھائی، وہ دیوانہ کہتا ہے کہ انسان وہ ہے، آپ کیا ریلیجیس، بولتا وہ نہیں کہتا معلوم. ہے کہ آپ ستیات پرکاش کموڈ کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہو. ویڈیو میں کہا ہے وہ اور پھر شرم سے لاسٹ آپ ٹائم کو ہم نے بول رہا اسٹریم ہے. کیا ہے. اور پھر میں نے بھی اس کے مزے لیے. وہ ریکویسٹ کرنے لگا کہ بھائی ہم کہاں شروع ہوئے تھے، کیا بات تھی، مجھے بتا دو. تو میں نے بھی اس کے مزے لیے کہ میں نہیں بتاؤں گا تو وہ کیا بتا دو، میں کیا میں نہیں بتاؤں گا. ہمارے سناتن موریا بھائی جڑ گئے. ایک 10 منٹ سناتن موریا بھائی، 10 منٹس ٹائم دیکھو آپ، میں 10 منٹ میں آپ کو لیتا ہوں. بھائی اسلام بھائی میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا. موریا بھائی تھوڑا جلدی آ جاتے تو ہم بات کر لیتے. اب 3:20 ہو رہے ہیں ارے اور ان کی 3:20 بات ہو رہے، لمبی اللہ چلتی ہے. اکبر. ہاؤ ہاں صبح جانا بھی رہتا ہے. صحیح جی بات ہے. اسماعیل بھائی کچھ کہہ رہے تھے آپ. وائس اسلام بھائی میں یہ نو تڑپ رہے بھائی ٹیڈی بھائی. ارے بھائی جان تو چھوڑو، ہمارا دل بڑا ہے، مہربان کرتے ہیں بھائی. نو بول رہے دیکھو بھائی طلاق دے کر حلالہ کرنا ضروری کیا بول کے پوچھ رہے ہیں. بھائی حلالہ حرام ہے بھائی ہمارے پاس. وائس اسلام بھائی ذرا ارے جواب لاسٹ دو ان ٹائم میں کا. دکھایا تھا حلال حرام ہے آلریڈی بھائی. ٹیڈی بھائی کتنے لوگوں کو دکھایا؟ وہ حدیث دکھانا ہے اس ایکس کو بھائی. مسلمہ دماغ میں بٹھا اسماعیل بھائی دیے بھائی. ہاں بھائی، حدیث بہت پیاری حدیث تھی آپ کی، زبردست. وہ دکھانا ان کو، وہ طلاق کی حدیث. وہ یاد ہے؟ وہ یاد ہے آپ کو کیا؟ ہاں بالکل بالکل ہاں وہ بالکل بالکل. ابن ماجہ والی نا. ہاں وہ دکھانا ہے ان کو ایک بار، اگر میری نظر میں آئی تو میں دکھا دوں گا. ہاں ہمارے حمزہ بھائی آپ کے لیے سنا سوال ہے. ابن ماجہ نکالا 1934. میں نکال رہا ہوں. 1934. نکال رہا ہوں. آپ بات کریں اسماعیل بھائی، میں انشاءاللہ کل جلدی جوائن کرنے کی کوشش کروں گا، تھوڑا کام میں لگا تھا میں. حمزہ بھائی ہاں ٹھیک ہے. وائس اسلام بھائی ایک چھوٹا سوال آپ ہاں، کے لیے، میں آپ کا ہی ویٹ کر رہا تھا. جی حمزہ بھائی آپ کا ایجوکیشن کوالیفیکیشن پوچھ رہے ہیں، آپ کو قرآن حدیث کی زیادہ آیتیں یاد ہیں. ہاں بھائی لیکن کچھ ان نہیں، کا بس کوالیفیکیشن میں بڑا ہے. میں اسٹوڈنٹ ہوں بس. میں نے جسٹ ایکس مسلم کی اسٹریمز ہے، میں 2-3 آئی تھنک مہینے پہلے دیکھا ہے. آئی واز بزی ان مائی اسٹڈیز، تو میں نے سوچا بھائی یہ تو آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ کر رہے ہیں. تو جسٹ یہ جو آپ محنت دیکھ رہے ہو، اٹس محنت آف آئی تھنک ورک آف ہارڈلی 3 to 4 months کا. سسٹر کو ایک وہ صحیح زیادہ ہے جواب نہیں. میں دے دیتا ہوں. ایک پہلے بسائڈس ٹیڈی یہ جو ہائی لائٹ حدیث جو ہائی لائٹ ہو رہی ہے، یہ وہ حدیث ہے ایک مسلم کو جا کے منہ پہ دا مارو. یہ میسنجر آف ہمارے اللہ کرسڈ حمزہ دا بھائی معلل ہاں اینڈ دا محلل. اس کا اردو نکالنا، اردو پتا ہوگا. اردو میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے. عبداللہ رسم بن نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حلالہ رسول کرنے اللہ صلی والے، اللہ علیہ وسلم نے حلالہ حلالہ والے کرنے اور حلالہ والا کرنے. اور حلالہ کرنے والا اور کرانے والا دونوں پر لعنت تھی. دیکھا بھائی ٹیڈی بھائی، ایکس مسلمس پر لعنت آ گئی. پتہ نہیں ان کا کیا ہے، ان کا نیچر کیا ہے حلالہ پر. ارے ایک ہم سوال جا کے پوچھو تو بھائی. لعنت ایک ڈائریکٹلی مسلم بیچتے ہیں. ایک مسلم سے ایک سوال جا کے پوچھو ٹیڈی، کیا ہے سمیر، کیا ساحل، کیا سچ والا، تمہاری ماں کا کبھی حلالہ ہوا کیا؟ پوچھو، معلوم ہو جاتا. ایک منٹ یار، میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں حمزہ یہاں بھائی، پر اسماعیل وائس بھائی. اسلام بھائی سے ایک آخری سوال پوچھ لیتا ہوں، پھر وائس اسلام اوکے بھائی سے اجازت دیتے ہیں. وائس اوکے. اسلام بھائی یہ ٹیڈی بھائی کا ہی سوال ہے، جو ہے سو یہ ذرا آپ شارٹ میں جواب دے دیجیے، 1 منٹ میں یا آدھے منٹ میں، تو مزہ آ جاتا. جی جی. دنیا فلائٹ ہے یا گول، قرآن میں کیا دیا ہے، تمہاری نظر میں کیا؟ پوچھ رہے ہیں.
अरे जी टेडी भाई यार, टेडी इतनी टेडी नहीं बियर। हमजा भाई, बताया जाए इनको। एक मिनट हमजा भाई, मैं भाई इस्लाम भाई का जवाब सुनना चाह रहा हूँ इस पर। जी भाई इस्लाम भाई, फिर आप लेट हो रहा आपको। हाँ भाई, जो अगर आप कह रहे हैं अर्थ की बात हो रही, पृथ्वी की बात हो रही, तो पृथ्वी तो गोल है। लेकिन कुरान में जहाँ पे आया है ना कि जमीन, तो वो जमीन जो है वो फ्लैट है। और जमीन के साथ जब ये वर्ड आता है ना, तो आप एक कीवर्ड सर्च करिएगा कुरान में, पानी। हिंदी में आप डालिएगा पानी, तो पानी के ऊपर आयतें आ जाएगी। तो उसमें आपको जो है जमीन के बिछोने वाली आयत भी आ जाएगी। और इसके साथ ये उसमें आ जाएगा कि जमीन जो है वो मुर्दा थी, फिर उसको हमने जिंदा कर दिया। पानी बरसाया और पानी बरसाने के बाद जो जमीन मुर्दा थी उसको जिंदा किया। ठीक है। तो जब ये जिंदा करने वाली बात और मुर्दा वाली बात आती है, तो ये आयतें ये दिखाती है कि ये इंसानों के आसपास की जमीन की बात हो रही है, जिसको इंसान देख सकता है कि वहां पे बारिश हुई, वहां पे जो है वो जमीन जिंदा हो गई। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर जमीन को हम फ्लैट माने, तो ये बिल्कुल सही है कि हमारे लिए तो जमीन फ्लैट है ना। हम चारों तरफ देखते हैं तो जमीन क्या है, हमारे लिए फ्लैट है। तो बिल्कुल। यहाँ पे कुरान कुरान ने जहाँ पे ये वर्ड यूज किया है ना, जमीन जमीन का, तो वहां पे हम हमारे कॉन्टेक्स्ट में किया गया है। ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाह ने बोला कि भाई जमीन को हमने जो है पानी बरसाया और फिर उसको जिंदा कर दिया। ठीक है, जिंदा कर दिया। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई पानी जो है पूरी अर्थ पे एक साथ तो बरसता नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे जब जमीन के जिंदा होने की बात हो रही है, तो उसके आसपास के एरिया की ही बात हो रही है। वरना वो कई दुनिया के कई इलाकों में जमीन सूखी भी है, रेगिस्तान भी है। तो बिल्कुल क्या हम बिल्कुल। ये मानेंगे कि भाई हाँ जमीन जिंदा भी थी और मुर्दा भी थी? ये तो नहीं मानते ना हम। तो यहाँ पर जो बात हुई है वो मेटाफोरिकली बात हुई है। जी भाई इस्लाम भाई, जी किस इस्लाम भाई आपका हो गया? कैसी? वैष्णव भाई, कंप्लीट कर वैष्णव भाई आप लीजिए आप। इनको कोट, ये कोट कीजिए आप इनको, जो ये टेडी भाई बात कर रहे हैं। इनको शायद पता नहीं है कि जमीन जो डिस्कवर हुई है, गोल हुई है, वो डिस्कवर की है सर फ्रांसिस ड्रेक ने 1577 में। उससे पहले किसी ने अभी डिस्कवर नहीं किया था। मुसलमानों ने तो पहले ही किया था। अभी बताऊंगा मैं कुरान में। और जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था। तो 1577 में सर फ्रांसिस ड्रेक ने प्रूव किया था अर्थ जो है वो स्फेरिकल है, जब वो सेलिंग पे गया था। पहली बात। जो आप बात कर रहे हो कि कुरान में जो बताया गया है कि जो भाई इस्लाम भाई ने भी किया है, कि मैं इस बात को खाली ऐड करना चाहता हूँ। जो वहां पर बात की गई है ना, फ्लैट है। अगर आप एक सर्कल लोगे ना, उसका सर्कल का एक सरकमफ्रेंस लोगे, सरकमफ्रेंस का एक हिस्सा लोगे ना, वो फ्लैट फ्लैट होता है। अब एक हिस्सा लोगे, सर्कल एक बना दो टेडी भाई, फिर उसका सरकमफ्रेंस जो होगा, सरकमफ्रेंस का एक छोटा हिस्सा लोगो, दैट इज जस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन। वो स्ट्रेट लाइन की तरह होता है, दैट इज जस्ट लाइक अ फ्लैट लाइन। तो यहाँ पर जो फ्लैट लाइन की बात, अर्थ की बात की होगी, फ्लैट क्या आपको बिछोना दिया गया, यानी कि आप अर्थ पे चले, इस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है। और आपको मैं 9th सेंचुरी स्कॉलर दिखाता हूँ इस्लामिक गोल्डन एज के, जो कहते हैं कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है। अगर आप कुरान की आयत खोलेंगे ना एक बार, इस्माइल भाई कुरान का खोलना एक बार, आयत चैप्टर 31 वर्स 29। हमजा भाई बिल्कुल मैं खोलूंगा। हम कंटिन्यू और 1 घंटा बैठेंगे। जरा भाई इस्लाम भाई 2 मिनट बोल के चले जाने दो बस। इस्लाम भाई को जाना है। इस्लाम भाई आप कंप्लीट कर दिए क्या? जी जी, मेरी बात कंप्लीट हो गई है और मैं इंशाल्लाह इस पे एक वीडियो बना दूंगा ताकि मैं आयतों को जरूर सामने रख के जरूर आसानी से समझा दूं। और जरूर भाई। जमीन का जहां पे जमीन का जिक्र आया है, तो ये कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई हमको जो दिखेगा हम उसी को मानेंगे। तो आपको जो दिख रहा है वहां पे जमीन फ्लैट है। ठीक है। हम कोई अगर अगर रोड का डेवलपमेंट करेंगे ना, तो वो फ्लैट रोड ही बनती है, वो राउंड शेप में नहीं बनाई जाती है। तो हमारे लिए जमीन फ्लैट है, लेकिन अगर ओवरऑल अर्थ की बात हो रही है तो वहां पे वो गोल है। ठीक है। तो सुभान अल्लाह, कुरान में जब भी जबरदस्त। ये जिक्र, हाँ, जब भी ये जिक्र आया है तो वो हमारे आसपास के एरिया के लिए आया है। मौर्य भाई बहुत लेट हो गया यार, मुझे तो जाना है, आप इनसे बात करिए, नहीं है नहीं, ना। आप जाइए भाई इस्लाम भाई। पहले वहां जाके आए बोले तो समझ गया मैं। एटे डिविड के पास जाके आके यहाँ ही चाहे, बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया भाई, सुबह जल्दी जाना है। 3:30 हो रहे हैं। जी जी जी, इजाजत है भाई इस्लाम भाई। इंशाल्लाह कल फिर हम करेंगे स्ट्रीम इंशाल्लाह। इस्माइल भाई ये एक बार मैं ठीक ठीक कोट कर भाई, रहा हूँ ठीक इनको, है। जो शुक्रिया भाई जो इस्लाम भाई। मैं यहाँ पर कोट कर रहा हूँ जी 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 साइंटिस्ट, हमजा भाई बोलिए। मुस्लिम मुस्लिम साइंटिस्ट जैसे गोल्डन एज के। अब वो
ابو حامد الغزالی، وہ 11 سینچری کا سائنٹسٹ تھا. ابھی تک ورلڈ کو پتا، دنیا کو پتا نہیں تھا کہ دنیا گول ہے. وہ کہتا ہے کہ ارتھ از اسفیریکل، ارتھ از اسفیریکل. اور جو یہ بات نہیں کہتا ہے کہ ارتھ اسفیریکل نہیں ہے، وہ موکری کرتا ہے اسلام کی. 12 سینچری اسکالر ہے ابو فراز ابن الجوزی، وہ اسٹیٹ کرتے ہیں کہ مسلمانوں، میجورٹی آف دا مسلم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ارتھ اسفیریکل ہے. اچھا بالکل. ابن رسٹک جو ہے وہ آئی تھنک 9 سینچری اسکالر ہے، وہ کہتا ہے کہ ارتھ جو ہے وہ اسفیریکل ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور جو آپ مجھے جو یہ بھی بتا رہے ارتھ فلیٹ ہے، دنیا کو پتہ لگا ارتھ اسفیریکل ہے 1577 میں. اس سے 500-600 سال پہلے مسلمانوں نے پہلے ڈسکور کیا تھا کہ ارتھ اسفیریکل ہے. قرآن کی ایک آیت دکھاتا ہوں، پھر آپ کو ایسٹرولوبس کے بارے میں بتاتا ہوں. ایسٹرولوبس اسے کہتے ہیں جو آج کا جی پی ایس ہے. اس وقت پرانے وقت میں جب ڈائریکشن پتہ کرنی ہوتی تھی، اس وقت ہم ایسٹرولوبس استعمال کرتے تھے. شاید آپ کو پتہ نہیں ہوگا ٹیڈی بھائی، آپ کی نالج میں اضافہ کر رہا ہوں. چیپٹر کھلانا قرآن کا، چیپٹر 31 ورس 29. حمزہ بھائی بالکل میں کھول رہا ہوں، لیکن نہیں ایسے چھوڑ دو لوگوں کو ابھی. نہیں سمجھانا چاہیے. نہیں میں یہاں پر جو سمجھا رہا ہوں، جو ہمارے مسلم بھائی سن رہے ہیں، اور باقی جو نان مسلمز ہیں، کون سی آیت ہے جو جینوینٹ ہے، آپ چھوڑ دیں. میں کوٹ کر رہا ہوں جی. قرآن چیپٹر 31 ورس 29. قرآن کہتا ہے کہ گاڈ مرجز ڈے انٹو نائٹ اینڈ وائس. یہ مرج کرتا ہے. جب مرج ہوتا ہے، مرج از اے گریجول اینڈ سلو پروسیس. نائٹ سلولی گریجولی مرج ہوتی ہے کس میں؟ ڈے میں. اور ڈے ہوتا ہے نائٹ میں، وائس ورسا. اگر ارتھ فلیٹ ہوتا تو یہ سڈن پروسیس ہوتا، نہ کہ گریجول پروسیس ہوتا. بھائی فزکس پڑھا کرو، آپ کو فزکس کے بیسک لاز پتہ ہونی چاہیے. فلیٹ میں اور اسفیریکل میں ڈفرنس کیا ہے. اور ایک بار سرچ کرنا گوگل پہ عربک ایسٹرولوب. میں سرچ کروں نا کہ ان کو بول دے رہے آپ خالی. اب ریاض پہ سے بات کریں گے، کافی دیر سے خاموش بیٹھے. میں ایڈ کر رہا ہوں یہاں پر. آئی ول جسٹ گیو اے فنیشنگ ٹچ. عربک ایسٹرولوبس جو آج کا جی پی ایس ہم استعمال کرتے ہیں نا، اس وقت عربس اس کو ایسٹرولوبس کو ایز اے جی پی ایس استعمال کرتے تھے ڈائریکشن فاؤنڈ کرنے کے لیے. اور ابھی جو پریزنٹلی ایگزسٹنگ ایسٹرولوب ہے، وہ آپ کو ملے گا کہاں پر؟ سیریا میں ملے گا. وہ 1480 کا ہے. 1480 کا ہے. اس کے 100 سال بعد ڈسکور ہوا ہے کہ ارتھ اسفیریکل ہے. اور اس ایسٹرولوب کو پہلے سے ہی اسفیریکل بنایا گیا ہے مسلم سائنٹسٹ کے دوران. یہ ایکس مسلمس کے بعد آپ جاتے ہو، ان کو تھوڑا ہسٹری کا بھی گیان دیا کرو. ارے ان لوگوں کے پاس ہمت نہیں ہے آگے ڈیبیٹ کرنے کی. ہم گئے تو ہمارے کو بیک اسٹیج کر دیتے ہیں. السلام علیکم ریاض بھائی. ریاض بھائی کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، 2 گھنٹے سے 1 گھنٹے سے. اسماعیل بھائی ایک بار ہی نکالا ایسٹرولوبس نکالنا، اور ان کو یہ دکھانا پکچرز. ان کو زیادہ بلیو ہوتا ہے نا گوگل پہ امیجز پر. ان کو دکھانے کا ایسٹرولوب دکھانا، عربک ایسٹرولوبس گوگل پہ سرچ کرنا. دین پھر ویکیپیڈیا نکلے گا، وہاں پہ ایسٹرولوب پہ کلک کرنا. بالکل ویکیپیڈیا نکلا. اچھا میں اسکرین شیئر کر دیتا ہوں. یہ رہا ہمارا انٹائر اسکرین. یہ رہا ویکیپیڈیا ایسٹرولوبس دکھانا. وہ والا دکھانا. اس پہ جو بیچ والا اس پر کلک کرنا جو سرکولر ہے. ایسٹرولوب مانے تو آج کا جی پی ایس سرکولر بائی سرکولر. یہ بھی آپ دیکھو، یہ 1280-82 کا ہے. اٹ از ان سرکولر ان شیپ. پیچھے والا دکھانا مجھے. پیچھے والا دیٹ از کلیئر. دس ون پہلا. ہاں یہ والا کلیئر آپ کو اسفیریکل نظر آئے گا. یہ دیکھ لو بھائی، جو کہہ رہا ہے کہ ارتھ فلیٹ ہے اسلام. یہ تو اسلامک پیریڈ سے 1480 میں بھائی، 1480 میں. اور جو اسفیریکل ڈسکور ہوئی ہے وہ ہوئی ہے 1577 میں، اس کے 100 سال بعد. ارے پورا عربی میں ڈریک نے لکھا ہوا ہے ڈسکور کیا تھا یہ بھائی. اسے کہتے ہیں ایسٹرولوب. جو آج کا جی پی ایس ہے، یہ اسی طریقے سے کام کر رہا تھا اس وقت میڈیول ٹائم میں. جو ہمیں آج جی پی ایس کام دیتا ہے، کافی انفارمیشن دیتا ہے آن آور فنگر ٹپس. کہاں سے آ جاتے ہیں بھائی یہ لوگ. اور میجورٹی آف دا اسکالرز اسلام میں بلیو کرتے ہیں کہ ارتھ اسفیریکل ہے. جیسے امریکہ میں فلیٹ ارتھ سوسائٹی ہے، وہ کہتی ہے کہ ارتھ جو ہے وہ فلیٹ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری. ایک منٹ. امریکہ میں ایک سوسائٹی ہے، اس کا نام ہے فلیٹ ارتھ سوسائٹی. اس کا مطلب ہے کہ ارتھ فلیٹ ہے. وہ آج بھی مانتی ہے ارتھ فلیٹ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ کے سارے لوگ مانتے ہیں ارتھ فلیٹ ہے. تو اسی کمپیریزن میں اسلام میں میجورٹی آف دا اسکالرز ہیں وہ مانتے ہیں ارتھ جو ہے وہ اسفیریکل ہے، فلیٹ نہیں ہے.
تو ان کو بھائی پڑھو، ان ذرا کو دیکھ دیکھو لو آپ. بھائی، دیکھ لو بھائی ذرا اسلام بھائی جو جواب دیے نا وہ دماغ میں بٹھاؤ، اور ہمارے حمزہ بھائی جو بتا رہے ہیں نا اس کو دماغ میں بٹھاؤ، کب تک انبھکت رہتے ہیں.